السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی قرآن کلاس میں ہم قرآن کی 24ویں صورت جو ہے سورہ النور، اس کی آیت نمبر 41 سے لے کر پوری آخری آیت 64 تک کور کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اور کلاس سٹارٹ ہونے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کوئی تجوید یا قرات کی کلاس نہیں ہے، تو یہاں پہ میں آپ کو عربک پروننسیشن یا اس تلفظ کس طرح بہتر کرنا ہے یا پھر کن کن حروف پر آپ کو رکنا ہے، کہاں پہ ٹھہر کے پڑھنا ہے، یہ نہیں بتاؤں گا۔ یہ کلاس کنڈکٹ کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ میں جس جگہ سے بلانگ کرتا ہوں، انڈین سب کانٹیننٹ، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، جہاں پہ ہم یہ لینگویج بولتے ہیں، ہندی اور اردو کا مکس ڈائلیکٹ جہاں پہ ہم بولتے ہیں، وہاں کے لوگ کافی سارے مسلم ہیں الحمدللہ، لیکن یہ لوگ قرآن سے ناواقف ہیں۔ آپ عربی میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ یہ جو عربی میں پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے آپ کی زبان میں۔ تو میرا کام اس کلاس کے ذریعے صرف اتنا ہے کہ میں آپ کو بیسک انٹرپریٹیشن اس کی عربک سے اردو میں اور انگریزی میں بتا سکوں، تاکہ ایک بندہ جو بیسک انگلش یا بیسک اردو جانتا ہے اس کو یہ قرآن کے ٹیکسٹ سمجھ آ جائیں۔ یہ اس کلاس کا موٹیو ہوتا ہے، نہ میں اس میں بہت زیادہ ڈیپ میں جاتا ہوں۔ بہت زیادہ ڈیپ میں کوئی آیت کو جب ضرورت پڑتی ہے تب میں ایکسپلین کرتا ہوں، لیکن ہاں اب اس کا فلسفہ آپ کو سمجھنا ہے، یا پھر اگر آپ کو اس کے اندر بہت زیادہ فورتھ لیئر آف انڈرسٹینڈنگ اپلائی کر کے اس کو سمجھنا ہے، تب اس کے لیے آپ کو ظاہر سی بات ہے کسی اچھے عالم کا، کسی دوسرے علماء کرام کا جن کا اس پہ پہلے سے ورک ہے، ان کی طرف آپ کو رجوع کرنا ہوگا۔ لیکن پھر وہ ایک آیت پہ آپ کو 1 گھنٹہ لگانا ہوگا اگر ڈیپلی قرآن کو اس طرح سے اسٹڈی کرنا ہے۔ یہ جو کلاس ہے اس میں یہ ہے کہ میں آپ کو ایک جنرل انڈرسٹینڈنگ دے رہا ہوں، تو اس سے اگر آپ میرے سیشنز کو پورا دیکھیں گے، ہر سیشن میں کور کرتا ہوں 20 سے 25، کبھی کبھی 30 آیات، اور 1 گھنٹے کا میرا سیشن ہوتا ہے، تو اس 1 گھنٹے کے سیشن میں جو ہے ساری آیات جو ہے کور ہو جاتی ہے، تو اس سے آپ کو ایک جنرل آئیڈیا ہو جائے گا۔ دوسری چیز جو اس کلاس سے میرا موٹیو ہوتا ہے کہ اگر میں کوئی قرآن میں آیت پڑھتا ہوں تو آج ہی دور میں اگر اس کی اپلیکیشن ہے، اور خصوصاً ویسی اپلیکیشن ہے اس کی، خصوصاً مطلب اسپیشلی ہوتا ہے، عربک میں بولتے ہیں خصوصاً، اردو میں بھی بولتے ہیں، تو اگر خصوصاً اس طرح کی کوئی اس کی اپلیکیشن ہے جو آج کل کے پولیٹیکل ڈومین میں، پولیٹیکل ریلم میں فٹ بیٹھتی ہے، اور بڑے بڑے علماء کرام اور بڑے بڑے صحافی حضرات اور بڑے بڑے عالم دین وہ بات بولنے سے ہیزیٹیٹ کرتے ہیں، تو میں اس کو بغیر ہیزیٹیشن کے آپ کے سامنے صحیح صحیح بات اسی طرح بتا دیتا ہوں۔ اس میں کئی بار انڈیا کی ریاست کو، پاکستان کی ریاست کو، سعودی عربیہ کی ریاست کو، تمام خلیجی ممالک کی ریاست کو بہت ہی زیادہ کنڈیم اور کرٹیسائز کرتا ہوں۔ آج پتہ نہیں اتنی زیادہ اردو میں کیوں بول رہا ہوں۔ زیادہ تر گلف کنٹریز جو ہیں، انڈیا پاکستان کی گورنمنٹ ہے، ان کو میں کرٹیسائز کرتا ہوں، ان کی جو غلط کام ہے اس پہ، اور لعنت بھیجتا ہوں ہر بار امریکہ کی پریسیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ پہ اور اس کی منحوس لابی پر، اور لعنت بھیجتا ہوں میں بنجامن نیتنیاہو پر اور نریندر مودی کو بھی اس میں بھی شامل کر لے، تینوں یہ اسی طرح کے لوگ ہیں، اور جو بھی کوئی اسلام کا دشمن ہے اس پر لعنت بھیجتا ہوں۔ لعنت بھیجنا مین کلاس کا موٹیو نہیں ہے، موٹیو یہ ہے کہ آپ کو کریج دی جائے، آپ کے ہاتھ میں دنیا کا سب سے پاورفل ٹول ہے قرآن، اس سے آپ کو کریج دی جائے کہ بھائی اللہ نے اگر کوئی چیز بتا دی نا، اللہ نے پیمانہ اگر سیٹ کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی پیرامیٹر دے دیا ہے، تو اب سب اس پہ سے پاس ہوں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ یار ارے وہ بہت بڑے آدمی ہیں تو یار ان کے بارے میں ہم کیسے بات کر سکتے ہیں، تھوڑی سا اپنا لہجہ نرم رکھیں ان کے بارے میں، نہیں بھائی، اللہ کی کتاب پہ جو فٹ بیٹھے گا اس کو سر کے تاج پہ اس کو سر کا تاج بنانا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی کتاب پہ ظالم ڈکلیئر ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کو چیلنج کرتا ہے، جو اپنے کسی زمین کے ٹکڑے کے لیے یا کسی ملک کی ریاست کے لیے یا کسی ایسے ایجنڈا کے لیے جس کی قرآن و سنت میں کوئی سند نہیں ہے، اس کو لے کر کوئی انسان جب ایک عوام کو ایک ایسی ڈائریکشن میں ڈھکیلتا ہے جس کی سند اللہ اور رسول کی طرف سے نہیں ملتی ہے، تو اس کو ہم ظالم کہیں گے۔ اس کے بارے میں لوگوں کو بتایا جائے گا۔ یہ جھوٹ جو آپ کو پروپیگنڈا نیٹ فلکس اور یوٹیوب پہ پھیلایا جا رہا ہے، اس کا کاؤنٹر تو کسی کو دینا پڑے گا نا، اور اس کا کاؤنٹر دینے میں کیا ہے؟ جان کا خطرہ ہے، بالکل جان کا خطرہ ہے، جان کے خطرے سے زیادہ آپ جیل جانے کا خطرہ ہے، اس کے بعد آپ گورنمنٹ کی ہٹ لسٹ پہ چڑھ سکتے ہیں، گورنمنٹ کی نظر میں آ سکتے ہیں۔ یہ سارے خطرے اپنی جگہ ہیں، لیکن اللہ کی جنتیں بھی اپنی جگہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو مقصد اس کلاس کا یہ نہیں ہے کہ آپ تجوید سیکھیں، مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو اس کی انٹرپریٹیشن آج کے دور میں جہاں فٹ بیٹھتی ہے وہ بتاؤں، کچھ خاص آیات پہ شان نزول بتاؤں، اور اس سے کیا کیا ریزلٹس نکل سکتے ہیں وہ بتاؤں، اور بس ایک جنرل آپ کو انٹروڈکشن، ایک تعارف قرآن کا دوں، جتنا اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دیا ہے اس کے حساب سے، ٹھیک ہے؟ میں جو اپنی اسٹڈی کرتا ہوں وہ
میں نے پہلے بھی اسٹڈی کی ہوئی ہے پورا دورہ قرآن کا. اس کے بعد یہ لیکچر پریپیئر کرنے سے پہلے میں 2 یا 1 یا 3 تفاسیر کو ایک ساتھ ملا کے، اگر کہیں کہیں جگہ پہ کوئی کمپلیکیٹڈ ٹاپک ہوتا ہے تو اس کو 2-3 تفسیر میں دیکھ کے پھر اس پہ ایک رائے بنا کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تو یہ فارمیٹ ہے، ٹھیک ہے. چلیں زیادہ وقت آج نہیں لیں گے، اللہ کا نام لے کے آج شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے شروع کرنے سے پہلے تمام حمد و ثنات اس اللہ رب العزت کے لیے جس نے مجھے پیدا کیا، آپ کو پیدا کیا. تمام تر چیز جو جاندار ہے اور جو بے جان ہے اس پورے عالم ارواح میں، سب چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور سب کا خالق ہے، اور مجھے اور آپ کو اسلام کی دولت سے نوازنے والا ہے. تو تمام تر تعریفیں اس اللہ کے لیے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس کے بعد سلامتی ہو اس شخصیت پر جس نے پوری ایمانداری کے ساتھ اتنا مشکل کام سر انجام دیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں یہ اتنا مشکل کام اس لیے میں آپ کو ایک حدیث بتاؤں گا جس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے بالکل پیچھے بیٹھا ہوا تھا اور رسول اللہ کی پیٹھ اور ان کی پیٹھ ایک ساتھ تھی. اتنے میں ہی اچانک سے وحی نازل ہونے لگی تو رسول اللہ کی پیٹھ اس صحابی سے ٹک گئی پیچھے. اور وہ صحابی کہتے ہیں جب وحی نازل ہو رہی تھی تو مجھے میرے باڈی میں ایسا فیل ہو رہا تھا کہ میری باڈی جو ہے دھس جائے گی، اور اتنا پریشر فیل ہو رہا تھا کہ وہ میرے برداشت کے باہر تھا. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ کلام اگر ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ اتنا مشکل کلام، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ قرآن کوئی بہت مشکل چیز ہے، لیکن جو پروسیس تھا نا اترنے کا قرآن کا وہ اتنا آسان نہیں تھا. وہ رسول اللہ کو فیل ہوتا تھا، سخت سردیوں میں چہرہ پورا پسینے سے بھر جاتا تھا. وہی جب نازل ہوتی تھی وہ منظر اتنا آسان نہیں ہوتا تھا. صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم رسپیکٹ سے رسول اللہ کے چہرے پہ نہیں دیکھتے تھے جب وہی نازل ہوتی تھی. تو رسول اللہ کی کیفیت بدل سی جاتی تھی اس وقت. تو کافی مشکل تھی یہ قرآن اتنی آسانی سے نہیں ملا ہے. یہ اترنے کے بعد صحابہ کرام نے کتنی جنگیں لڑی ہیں اس قرآن کو نافذ کرنے کے لیے، جس سے آج لبرل، ماڈرن، LGBT اور سوڈو فیمنسٹ ٹائپ کے مسلمان بھاگتے ہیں. آپ جتنا مرضی بھاگیں، اللہ کا دین جو ہے وہ غالب آئے گا انشاءاللہ. اب اللہ کا نام لے کے سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر الصافات کل قد علم صلاته وتسبیحه واللہ علیم بما یفعلون. Do you not see that Allah is glorified by whoever is in the heavens and in the earth? کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنات کرتی ہے، جو کچھ بھی زمین میں ہے اور آسمان میں ہے. اینڈ دا برڈس ود ونگس آؤٹ اسپریڈ، اور وہ پرندے جو پر پھیلائے ہوئے چلتے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنات کرتے ہیں. ایچ ون نوز اٹس مور آف پریئر اینڈ گلوریفیکیشن، اور ان میں سے ہر کسی کو اپنی نماز اور اپنے ذکر کرنے کا خاص طریقہ پتہ ہے. اب ایک پتھر جس طرح سے اللہ کا ذکر کر رہا ہے مجھے وہ سنائی نہیں دے گا، نہ مجھے وہ سمجھ آئے گا، لیکن وہ اللہ کا ذکر، اللہ کی ہم بیان کر رہا ہے. اسی طرح ایک پرندہ ہے، ایک شیر ہے، ایک بھالو ہے، وہ اپنی اپنی طرح سے جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے طریقہ مقرر کیا ہے وہ میرے اور آپ کی کمپریہنشن کے پرے ہے، اس میں وہ اللہ کی حمد و ثنات کر رہے ہیں. اینڈ اللہ از آل نوور آف واٹ دے ڈو، اور اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ جانتا ہے جو کچھ بھی وہ لوگ کرتے ہیں. کون؟ دنیا اور آسمان کے بیچ میں جتنی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے ان سب کی بات ہو رہی ہے. یہ ساری مخلوق جو کچھ بھی کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. And to Allah belongs the dominion of the heavens and the earth. اور اللہ کی ہے اللہ کی بادشاہت ہے زمین اور آسمان اور جو کچھ اس کے بیچ میں ہے سب میں. اینڈ ٹو اللہ از دا ڈیسٹینیشن، اور اللہ کی طرف ہی پلٹنا ہے. اللہ ڈیسٹینیشن ایک انسان کی فائنل جو ہے اللہ ہی کی طرف ہے، ہر کسی کو پلٹ کر اللہ کے پاس ہی جانا ہے. الم تر ان اللہ یزجی سحابا ثم یؤلف بینہ ثم یجعلہ رکاما فتر الودق یخرج من خلالہ وینزل من السماء من جبال فیہا من برد فیصیب به من یشاء ویصرفہ عن من یشاء یکاد سنا برقہ یذہب بالابصار. Do you not see that Allah drives cloud, then joins them together?
کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ بہا کر لاتا ہے بادلوں کو اور انہیں ایک ساتھ جوڑ دیتا ہے. اب یہ اللہ ڈرائیو کر کے لا رہا ہے. کئی کئی کلاؤڈ جو ہیں وہ پیسیفک اوشن کے کلاؤڈ ہے، وہ کبھی کبھی آ رہے ہوتے ہیں، کتنے میلوں دور کا سفر طے کر کے آ رہے ہوتے ہیں. کہاں وہ بنتے ہیں کلاؤڈ اور کہاں انہیں برسنا ہوتا ہے. جو ایواپریشن جو سب سے زیادہ ہوتی ہے وہ سمندر میں ہوتی ہے. سمندر سے وہ ایواپریشن ہو کے وہ پانی چڑھتا ہے بادلوں پہ، پھر وہ بادلوں کی ایک روٹیشن، ایک سسٹم ہے جس کے تحت وہ اپنے اپنے ایریا میں جاتے ہیں جہاں جہاں پہ بارش ہونی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ ہے جو بادلوں کو گھسیٹ کر لاتا ہے، بہا کر لاتا ہے اور پھر انہیں ایک ساتھ جوڑ دیتا ہے. میکس them into a mass. پھر اس کے بعد انہیں تہ در تہ ایک ساتھ کنکریٹ کر کے جوڑ دیتا ہے اللہ. جب آپ ایروپلین میں سفر کرتے ہوئے دیکھا ہوگا نا، کئی بار جب ہوائی جہاز بادل میں گھستا ہے تو کئی ایسے بادل ہوتے ہیں جن کی ڈینسٹی کم ہوتی ہے اور جو ویزیبلٹی ہوتی ہے وہ تھوڑی بہت ہوتی ہے. پھر ایک ایسے بادل میں گھستا ہے جہاز جس کی ڈینسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. وہ ایک ایگریگیٹڈ سا بڑا سا ماس ہوتا ہے جس کی ڈینسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، جہاں پہ آپ کی ویزیبلٹی ایک دم ہی ختم ہو جاتی ہے اور وہ ایک دم کالا سا دکھنے لگتا ہے. دین یو سی دا رین ایمرج فرام دیئر midst. پھر تم دیکھتے ہو کہ کس طرح ان کے بیچ سے بارش جو ہے مطلب بارش جو ہے اس میں سے نکلتی ہے اس کے بیچ میں سے. اینڈ ہی سینڈز ڈاؤن فرام دا اسکائی ماؤنٹینس آف کلاؤڈس ود ان وچ از hail. اور وہ اللہ ہے جو آسمان سے ایسے بادل بھیجتا ہے جس میں اولے ہوتے ہیں. اینڈ ہی اسٹرائکس وتھ اٹ ہوم ہی ولس اینڈ اویئرس اٹ فرام ہوم ہی ولس. اور وہ اس سے مارتا ہے جسے وہ چاہتا ہے اور اس اولوں سے بچا لیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے اس کو مارتا ہے، جس کو وہ چاہتا ہے اسے بچا لیتا ہے. دا فلیش آف اٹس لائٹنگ آلموسٹ ٹیکس اوے دا سائٹ. اور جو اس کی چمکاہٹ ہے، جب بجلی چمکتی ہے، جو آپ نے دیکھا ہوگا جب سخت اندھیرا ہوتا ہے اور اس میں جب بادل ایک دوسرے کے ساتھ کولائڈ کرتے ہیں تو اس کے بعد جو تھنڈر اسٹرائک ہوتی ہے، یہ جو لائٹننگ ہوتی ہے جسے ہم عام زبان میں لائٹننگ کہتے ہیں، قاریہ جسے کہتے ہیں، القاریہ وما ادراک ما القاریہ، یہ بھی ایک صورت ہے قرآن کی، سورۃ القاریہ. تو اس کی اللہ پاک بات کر رہے ہیں کہ وہ جو لائٹننگ ہے وہ ایسی ہے کہ گویا کہ وہ آنکھوں کی روشنی اڑا لے جائے. مطلب یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو دیکھ کے آپ اندھے ہو جائیں گے، لیکن وہ ایسی ہے کہ وہ آپ کی آنکھوں کی روشنی اڑا لے. اس کا مراد یہ ہے، یہ میٹافورک سینس میں بات ہوگی، ظاہر سی بات ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ بجلی چمکے گی تو آپ کی آنکھ خراب ہو جائے گی. مراد اس سے یہ ہے کہ اس کا چمکنا اتنا شدید ہوتا ہے کہ گویا کہ وہ آنکھوں کی روشنی اڑا لے جائے. کہ اس کے بعد جب آپ اس کو تھنڈر اسٹرائک کو دیکھتے ہیں اور جب آپ لائٹننگ کو دیکھتے ہیں رات میں، تو اس کے بعد کئی دیر تک آنکھیں چوندھیا جاتی ہیں. تو وہ مراد ہے اس سے. اور یہ کرتا کون ہے؟ اللہ کرتا ہے. یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار. اللہ alternates the night and the day. اور اللہ ہی ہے جو رات اور دن میں پھیر بدل کرتا ہے. Indeed in that is a lesson for those who have vision. اور بے شک اس میں ایک سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ سوچ رکھتے ہیں، جو لوگوں کے پاس ویژن ہے، جو لوگ غور کرتے ہیں چیزوں پہ، ان کے لیے اس میں بڑا ایک لیسن ہے. واللہ خلق کل ضابۃ من ماء فمنہم من یمشی علی بطنہ ومنہم من یمشی علی رجلین ومنہم من یمشی علی اربع یخلق اللہ ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. And Allah has created every moving creature from water. اور اللہ تعالیٰ نے تمام تر جو حیوانات ہیں، مطلب اب حیوان سے آپ نے یہ مطلب مراد نہیں لینی ہے کہ ہمارے ہاں تو حیوان ہم کسی جنگلی جانور کو بولتے ہیں، لیکن حیوان کو آپ نے اس سے ترجیح دینی ہے حیات سے. عربک میں جو حیوان ہوتا ہے نا، اس کا مطلب جاندار ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو کچھ بھی جاندار چیز ہے اللہ تعالیٰ نے اسے پانی سے تخلیق کیا ہے. of them is a kind that creeps on its belly. اور ان میں سے ایک ایسی پرجاتی ہے، ایک ایسی کائنڈ ہے جو اپنے پیٹ کے اوپر گھسیٹ کے رگڑ کے چلتی ہے. ریپٹائلس ہو گئے، زیادہ تر سانپ ہو گیا. and of them is a kind that walks on two legs. اور ان میں سے ایک ایسا کائنڈ ہے، ایک ایسا گروپ ہے جو دو پیروں پہ چلتا ہے. کون ہے؟ انسان ہے. کبھی کبھی بندر بھی چلتے ہیں، کئی ایپس ہیں وہ دو پیروں پہ اکثر چل رہے ہوتے ہیں، لیکن میجورٹی انسان ہے.
اور ایک ڈائناسور بھی ہوا کرتے تھے، آپ نے اگر دیکھا ہوگا تو ایک ڈائناسور ہوتا ہے جس کا ہاتھ آگے سے دو جو ہوتا ہے وہ چھوٹا سا ہوتا ہے، وہ 2 پیروں پہ چل رہا ہوتا ہے. وہ بھی ظاہر سی بات ہے اللہ کی کریشن تھی، اب وہ ایکسٹینٹ ہو گئی لیکن اللہ کی کریشن تو تھی. اینڈ آف دیم از اے کائنڈ دیٹ واکس آن 4، اور ان میں سے کئی ایسے بھی ہیں جو 4 پیروں پہ چلتے ہیں، جو اکثر جانور ہم دیکھتے ہیں، چاہے وہ جنگلی جانور ہو چاہے وہ پالتو جانور ہو، 4 پیروں پہ چلتے ہیں. اللہ کریٹس وٹ ہی ولس، اور اللہ تعالیٰ بناتا ہے جو کچھ بھی وہ چاہتا ہے. انڈیڈ اللہ آن ایوری تھنگ از آل پاورفل، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر طاقتور ہے. لقد انزلنا آیات مبینات واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. Verily we have sent down clear verses، اور بے شک ہم نے اتار دی ہیں یہ کھلی نشانیاں. جو آیات ہے جس کو آیا پڑھتے ہیں عربک میں، اس کا مطلب ہوتا ہے نشانیاں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی کھلی نشانیاں اتار دی ہیں، کھلی نشانیاں اپنی بھیج دی ہیں. اینڈ اللہ گائیڈس ہوم ہی ولس ٹو اے اسٹریٹ پاتھ، اور جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اسے وہ صراط المستقیم پر چلاتا ہے، جو سیدھا راستہ ہے، جس کی ہم دعا بھی سورۃ الفاتحہ میں مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. تو اللہ جسے چاہتا ہے اسے سیدھے راستے پر چلاتا ہے. وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. And they say we believe in Allah and in the messenger and we obey. اور یہ لوگ کہتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ ایک گروہ کی بات کر رہا ہے، رسول اللہ کے ٹائم میں بھی یہ لوگ تھے اور آج بھی موجود ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر اور ہم اطاعت کرتے ہیں. then a party of them turns away after that، لیکن ایک جماعت، ایک گروہ ان میں سے پھر جاتا ہے، یہ کہنے کے بعد بھی پھر جاتا ہے. and those are not believers، اور وہ لوگ جو ہیں وہ مؤمنین نہیں ہیں، وہ لوگ جو ہیں ایمان والے نہیں ہیں. کون؟ جو کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ پر، رسول پر ایمان لاتے ہیں، اطاعت کریں گے، لیکن اس کے بعد پھر جاتے ہیں، تو وہ لوگ جو ہیں مؤمنوں میں سے ان کا شمار نہیں ہے. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ. And when they are called to Allah and His Messenger to judge between them، اور جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے طرف اب کوئی کیس ہے، اس کے مابین کوئی فیصلہ کرنا ہے، تو اس کے لیے جب انہیں بلایا جاتا ہے کہ چلو تم رسول اللہ کو جج بنا لو، ان کو اتھارٹی بنا لو، اپنا مقدمہ جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی عدالت میں لے آؤ. Behold the party of them is averse، تو ان میں سے کئی لوگ جو ہے کتراتے ہیں اس چیز سے، پسند نہیں کرتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کا رسول فیصلہ کرے. وہ پہلے بھی ہوتا تھا، وہ یہودیوں کے پاس جاتے تھے، وہ کہتے تھے کہ نہیں، یہودی جو ہیں کئی بار تو دوستیاں ہوتی تھی. اب کسی کا کوئی دوست یہودی ہے اور جس کے خلاف مقدمہ ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے ہیں، تو وہ کہتے تھے کہ چلو یار ہم عربیوں میں آپس میں کریں گے، کوئی نہ کوئی کسی کو جانتا ہوگا، چلو یہودیوں کے پاس چلتے ہیں، ان سے ہمارا ریلیشن تو نہیں ہے. اب یہودیوں کے ساتھ کیا ہوتا تھا، فائنینشیل ٹائز تھی، یہودیوں کے اوپر کئی سارا قرضہ تھا. وہ یہودی جو ہے عربوں کو قرضہ دیتے تھے، کیونکہ یہودیوں نے ایک بات سمجھ لی تھی کہ ان کی کمزوری ہے دکھاوا، ان کو دکھاوا کرنا ہے، دکھاوا کرنے کے لیے یہ ایکسٹرا ویگنٹ چیزیں کرنے میں کہ بہت شوقین ہیں. اور یہودی، اور 2 کمزوری تھی، ایک شراب، دوسرا دکھاوا. تو یہ دونوں میں یہودی تو ماہر تھے، تو وہ ان کو سودی قرضے دیتے تھے، وہ سودی قرضہ بڑھتا جاتا، تو ان لوگ کی دولت سٹیگنیٹ کر جاتی یا پھر کم ہوتے جاتی. عربیوں کی میں بات کر رہا ہوں، قریش کو بھی آپ کر لیں انکلوڈ، اور جو مدینے میں یہودی آباد تھے ان کی تو، اور ان کے ساتھ جو عربی قبیلے تھے جن کو ہم انصار آج کہتے ہیں، انصار تو مددگار کو کہتے ہیں، وہ قبیلوں کا نام کچھ اور تھا، تو وہ قرض میں ڈوبتے جاتے تھے قبیلے، اور یہودی جو ہے طاقتور ہوتے تھے. خیر یہ یہاں پہ ایکویشن نہیں بیٹھانی تھی، ایکویشن یہ بیٹھانی تھی کہ کئی لوگ پسند کرتے تھے کہ یہودیوں کے پاس فیصلہ ہو، اور بظاہر لگے ایسا کہ بہت نیوٹرلٹی کے ساتھ فیصلہ ہو رہا ہے. اور جب انہیں کہا جاتا تھا کہ اللہ اور رسول سے فیصلہ کراؤ، اللہ اور رسول دونوں اس لیے بولا جا رہا ہے کہ جب رسول اللہ کے پاس مقدمہ پہنچے گا کہ گویا اللہ تعالیٰ بھی اس کے پیچھے کھڑا ہے، کیونکہ رسولوں کے پیچھے اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے ایونچولی. تو لوگ اس سے کتراتے تھے. کیوں؟ کیونکہ جب کھوٹ ہوگا من میں، اگر وہ بندہ یہ زیادہ تر لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو غلط مقدمہ بیان کرتے تھے، جو کوئی جو کیس میں غلط تھا نا بندہ، وہ زیادہ تر اس روش کو اختیار کرتا تھا. صحیح بندے کے لیے تو اچھی بات ہے، اگر آپ کسی کیس میں سچے ہیں تو آپ تو چاہیں گے آپ کا فیصلہ اللہ کرے، کیونکہ وہ سب سے زیادہ انصاف کرے گا. اب وہ اگلی آیت میں آ بھی جائے گا.
وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ. But if the truth is with them, they come to him in prompt obedience. مگر حق جب ان کے ساتھ ہوتا ہے تب یہ لوگ پوری اطاعت کے ساتھ، پورے پورے کیا کہتے ہیں، پورے بھروسے کے ساتھ، پوری اطاعت کے ساتھ رسول اللہ کے پاس آ جاتے ہیں. جب حق ان کے پاس ہوتا ہے، جب کسی مقدمے میں یہ حق پہ ہوتے ہیں، تب یہ پریفر کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کرے. مگر جب بات 50-50 ہو یا کوئی ایسی بات ہو جو ایمبیگوس ہو یا پتہ ہو کہ میں خطا پر ہوں، تب جو ہے یہ کتراتے ہیں رسول اللہ کے پاس جانے سے. تو یہ اللہ پاک نے ٹونٹ کیا ہے کہ کہتے تو ہو کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، لیکن جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس فیصلہ کرنے جاؤ تو تم کتراتے ہو. انی قلوبہم مرض ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ بل اولئک هم الظالمون. Is there a disease in their hearts, or they doubt, or they fear that Allah will be unjust to them or His messenger? تو کیا ان کے دلوں میں کوئی مرض ہے، یا یہ کسی شک میں ہے، یا پھر یہ خوف کھاتے ہیں کہ اللہ جو ہے ناانصافی کرے گا ان کے ساتھ یا اپنے رسول کے ساتھ؟ کیا ریزن ہے؟ تم یہ روش کیوں اختیار کرتے ہو؟ اللہ کو یہ چیز سخت ناپسند تھی. یہ ایک ایسی چیز ہے نا جو آپ کبھی بتا نہیں سکتے ہیں. اگر آپ مجھ سے بولیں کہ بھائی فلاں شخص سے اپنا فیصلہ کروا لو، آج کل تو خیر جوڈیشل نظام ہر ملک کا علیحدہ ہوتا ہے، اور اب تو جوڈیشری پہلے سے ہے. اب تو نظام ہے، ججز کی بینچ ہوتی ہے، پھر وہ اپنے سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں. مجھے زیادہ پتہ نہیں ہے کس طرح سے یہ فنکشن کرتا ہے. مجھے اتنا پتہ ہے کہ اب آپ کسی رینڈم بندے سے اپنا فیصلہ نہیں کراتے ہیں. اب ایک نظام ہے، ایک بندہ پڑھائی لکھائی کر کے جج بنتا ہے اور وہ فیصلے کرتا ہے، اسٹیٹ اس کو اتھارٹی دیتی ہے. تو جوڈیشل نظام جس طرح سے آج کل ورک کرتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. پہلے زمانے میں اسپیشلی عرب کے اس سرزمین پر اس طرح سے کوئی جوڈیشل نظام نہیں تھا. تو لوگوں کی جو پرسنالٹی، شخصیت ہوتی تھی، وہ کافی ہوتی تھی کسی چیز کو گارنٹی کرنے کے لیے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے بھی محمد بن عبداللہ، وہ نام، وہ کردار کافی تھا کہ لوگ ان پر اعتماد کر کے ان کو جج بنا کے اپنا فیصلہ کروائیں. اور یہ چیز ایسی ہے کہ کوئی بندہ پتہ نہیں کر سکتا. اگر مجھے بولا جائے کسی سے فیصلہ کروانے کے لیے اپنے میٹر میں، اور میرا دل جو ہے، میں کترا رہا ہوں اندر سے، میں کچھ بول نہیں رہا ہوں لیکن میں کترا رہا ہوں، تو یہ چیز آپ کبھی بھی نہیں جان سکتے ہیں. تو یہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں نا کہ قرآن جو ہے اللہ کی طرف سے نہیں ہے، رسول اللہ نے خود لکھ لی تھی، وہ یہ بات کبھی بھی ایکیوریسی کے ساتھ نہیں لکھ سکتے. اور یہ بات ہو رہی تھی مدینے میں. اب آپ سوچیں اس شخص کا حال کہ جو یہ فیل کرتا ہو، جس نے یہ فیل کیا ہو 2-3 بار، اور اللہ نے آیت نازل کر دی ہو. اس نے تو نہیں بتایا کسی کو نہیں پتہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے. لوگوں نے گمان لگایا تھا. اب کچھ منافق ہیں جو ڈکلیئرڈ منافق ہے، جیسے عبداللہ ابن ابی تھا، اس طرح کے اور بھی 2-3 لوگ تھے جن کے بارے میں پتہ تھا یہ منافق ہیں. ان کی بات چھوڑیں، لیکن باقی مسلمانوں کے بارے میں تو آپ اس طرح کا گمان نہیں کریں گے کہ وہ کترا رہا ہے رسول اللہ کے پاس جانے سے. لیکن جب آیت آتی تھی تو سوچیں اس بندے کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. اس کو پتہ لگتا ہوگا یار اللہ کو کیسے پتہ. تو اگر ایمان والا ہوگا تو توبہ کرے گا، بولے گا یار اللہ کو پتہ چل گیا، اللہ نے نبی علیہ السلام کو بتا دیا ایسی ایسی بات ہے، اور اللہ میرا نام بتانے پر بھی قادر ہے. تو وہ بندہ توبہ کرے گا. اور ہٹ دھرم ہوگا تو مزید اس کے دل میں نفرت پیدا ہوگی اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، تو اپنی آخرت برباد کرے گا. نہ اٹ از دے ہو آر دا رانگ ڈوئرس، نہیں مگر یہ لوگ ہیں ظالمین، ظلم کرنے والے، یہ لوگ ہیں غلط کرنے والے. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. The only statement of the believers when they are called to Allah and His Messenger to judge between them is that they say we hear and we obey. ایک واحد سٹیٹمنٹ، جو ایک واحد کلام جو ایک مومن کا ہوتا ہے، جب اسے کسی چیز میں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، جب اللہ اور اللہ کا رسول فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے، اس میں واحد کلام ایک مومنین کا ہوتا ہے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. سمعنا و اطعنا، کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی. وہ پھر نہیں بولتے ہیں کہ یار 18 سال کی ایج ہونی چاہیے شادی کے لیے. ہم بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں گے کہ انسانیت میں میچورٹی کا جو بینچ مارک ہے وہ 18 سال کی عمر ہے. میں اس پہ ایک بات بتاتا ہوں آیت کمپلیٹ کرنے کے بعد. اینڈ دوز آر دا سکسیزفل ونس، اور یہ لوگ ہیں فلاں پانے والے.
مفلحون ہیں یہ لوگ جو فلاح پا گئے، جو سکسیزفل ہو گئے۔ اب میں آپ کو بات بتاتا ہوں، ہوا یوں کچھ کہ نا انسٹاگرام پہ ایک بی بی سی انگلش کا پیج ہے، تو اس نے ایک نارتھ آف افریقہ کی کنٹری ہے موروکو، مسلم کنٹری ہے، تھوڑے سے یہودی وہاں پہ رہتے ہیں، کنگڈم ہے سعودی اور گلف کنٹری میں جس طرح کا سے کنگڈم ہوتا ہے نا، راجا ہوتا ہے وہ، یہ تو خیر بہت زیادہ بڑے ڈکٹیٹرس ہیں، یہ تو قتل کروا دیتے ہیں، اٹھوا دیتے ہیں، بندہ ہے تو امریکہ کے جوتوں میں بیٹھتے ہیں، لیکن موروکو بھی ویسا ہی ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے، ڈکٹیٹرشپ ویسی نہیں ہے، مونارک ہے بیسکلی، یہ راجا ہے، اور ایک گورنمنٹ بھی انہوں نے بنا رکھی ہے کہ ٹھیک ہے بھائی ہیپی ہیپی ہو جاؤ، پروٹیسٹ کرنے ہوتے ہیں سارے گورنمنٹ کے خلاف کر لیا کرو، اور جب کوئی اچھا کام ہو جائے تو راجا کے کہہ دیتا ہے میں نے کیا تھا یہ کام۔ تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے نا ہائیبرڈ سا نظام، پاکستانیوں کو خاص طور پہ سمجھ آیا ہائیبرڈ نظام۔ تو اس ہائیبرڈ نظام میں وہ ہے، تو بی بی سی پہ نا ایک بحث چل رہی تھی، موروکو میں بھی شاید انہوں نے نا کچھ یہ شادی کے رول میں تبدیلی کی ہے، پہلے الاؤ تھا، میچورٹی کے بعد جب لڑکی میچور ہو جاتی ہے، میچورٹی کیسے ڈیسائیڈ ہوگی، اس کی مینسٹرول سائیکل بتائے گی لڑکی میچور ہوئی ہے کہ نہیں، لڑکے کو کیا ہوگا، لڑکے کا نائٹ فال اور اس کے ریپروڈکٹیو آرگنس اور اس کی باڈی بتا دیتی ہے کہ وہ میچور ہے کہ نہیں۔ بھائی 13 سال کے بعد تیرے دائیں اور بائیں فرشتے لکھنا چالو کر دیتے ہیں، 13-14 سال جب بھی تو میچور ہو جائے۔ اسی طرح ایک لڑکی پہ بھی جب وہ چیزیں جو بایولوجیکل ہوتی ہیں وہ جب چیز آتی ہیں تو فرشتے اس کی لکھائی چالو کر دیتے ہیں، فرشتہ آپ کو بالغ مان رہا ہے، اللہ آپ کو بالغ مان رہا ہے، لیکن ہاں یہ لوگ بتائیں گے، یہ ان کے بھگوان جو ان کے خدا ہیں نا، کوکیشینس، امریکنس، یہ جو امریکہ کی پوجا کرتے ہیں، کئی مسلمان بھی امریکہ کی پوجا کرتے ہیں، اب بولیں گے کہ نہیں ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نہیں، تم صحیح غلط حرام حلال امریکہ سے لیتے ہو تو گویا تم ان کی عبادت کرتے ہو۔ یہ ایک یہ قرآن کی آیت بھی ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم نے دیکھا نہیں اہل کتاب نے، یہود و نصارہ نے کیسے اپنے پادریوں کو اور اپنے جو رہبائز ہیں ان کو خدا بنا لیا تھا۔ تو ایک صحابی تھے، وہ یہودی تھے پہلے، مدینہ میں مسلمان ہوئے، وہ رسول اللہ سے پوچھتے ہیں اللہ کے نبی یہ آیت قرآن میں ہے لیکن میں تو پہلے یہودی رہا ہوں اور ہم تو اپنے یہ جو رہبائز ہیں ان کو خدا نہیں بناتے تھے۔ رسول اللہ کہتے ہیں کیا تم ان کی حلال کی ہوئی چیز کو حلال اور ان کی حرام کی ہوئی چیز کو حرام نہیں سمجھ لیتے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ایسے ہی تھا۔ تو رسول اللہ کہتے ہیں یہی تو ان کو خدا بنانا ہے، تو بیٹا یہی تو امریکہ کو خدا بنانا ہے۔ تو جب اس کی ایڈوکیسی کرتا ہے کہ 18 سال سے نیچے پیڈوفیلیا ہے، تو اپنے نبی کو گالی دے رہا ہوتا ہے۔ خیر میں آپ کو وہ قصہ پورا پہلے بتا دوں، وہ ایک ویڈیو اس نے چلائی موروکو میں، اس نے کچھ ایج کے ساتھ کچھ رولز کیا تھا تو اس پہ ڈسکشن رکھائی تھی بی بی سی نے۔ تو ایک طرف ایک بال کھول کے لپسٹک لگا کے، اور وہی ایک پتہ ہے نا اپنے آپ کو بہت زیادہ کوئی مس ورلڈ سمجھنے والی لڑکی نے مائک لیا، وہ کہہ رہی ہے کہ میں تو ایک دم نفرت کرتی ہوں اس چیز سے، چائلڈ میرج سے، میں تو عورتوں کی پڑھائی کے حق میں ہوں، میں تو چاہتی ہوں کہ سب چیز ان کو ملے۔ تو ادھر ایک حجاب پہنی ہوئی، پھر اس کے بعد ایک حجاب پہنی ہوئی بندی تھی، ایک دم بیچاری اس معصوم سی بندی ہے، اس نے پوچھا کہ وائی 18، یہ تمہیں 18 کس نے بتایا؟ وہ کہتی ہے کہ ایک لڑکی جو ایک دن بچہ ہے جس کا آج 18 سال پورا ہونے میں، وہ میچور نہیں ہے اور 18 سال کی لڑکی میچور ہے، یہ کیا لاجک ہے؟ تم یہ 18 کہاں سے لے کے یاد آ رہے ہو؟ پھر اس کو کٹ کیا انہوں نے، پھر دیا اپنی لبرلز کو مائک، اور پھر وہ چالو ہو گئی کہ پھر وہ اپنی بکواس چالو کہ نہیں کیوں ہمیشہ لڑکیوں کی کم ایج کی شادی، لڑکوں کو کوئی کیوں نہیں پوچھتا، اور پھر عجیب عجیب باتیں جو بھی یہ کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہوا یوں کہ پھر نا میں نے اس کا کامنٹس کھولا، اب دیکھیں میں موروکو خود بھی جا چکا ہوں، میں گلوبل پولیٹکس میں بہت زیادہ انٹرسٹ رکھتا ہوں، پین اسلامک یونٹی پہ میں بلیو کرتا ہوں، اس پہ میں کام کرتا ہوں، یہ تو میں اردو میں آپ لوگوں سے مخاطب ہو رہا ہوں، قرآن کے لیے زیادہ تر کام جو میں ریئل لائف میں کرتا ہوں وہ انگلش میں ہی کرنا ہوتا ہے۔ پین اسلامک یونٹی مسٹ ہے، اس لیے میں نیشنلسٹ نہیں ہوں، اس لیے میں نیشنلزم پہ بلیو نہیں کرتا، کیونکہ میں ریاست اسلامی پہ بلیو کرتا ہوں کہ رسول اللہ کی ریاست ہو، میں بلیو کرتا ہوں کہ بھائی حکم اللہ کا چلے گا۔ اب وہ نہیں چل رہا ہے تو ٹھیک ہے، ہم نے کوشش تو کرنی ہے وہ آ جائے، لوگوں کو ایجوکیٹ تو کرنا ہے تاکہ اگلی نسل ایسی نہ ہو جیسی ابھی کی نسل ہے۔ تو میں نے کامنٹس کھولے، جو اللہ معاف کرے جو کامنٹس میں نے پڑھے ہیں، او مائی گاڈ، ساری کی ساری لڑکیاں چاہے موروکو میں رہ رہی ہوں چاہے موروکو سے باہر رہ رہی ہوں، ساری لڑکیاں ہیں، وہ ایسے ایسے گندے کمنٹس انہوں نے کیے ہوئے تھے اس کے بارے میں، وہ لڑکی کو گالی دے رہے ہیں کہ ہاں یہ تو پیڈوفائل ہیں، ان کا تو ذہن ہی کرپٹ ہے، ان کو تو خالی عورتیں چاہیے۔ اور پھر اس میں ایک لڑکی لکھ رہی ہے کہ آئی فیل ashamed ٹو شیئر دا سیم ریلیجن وتھ ہر، وہ بیچاری حجاب والی وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے شرم آ رہی کہ میں اس کے ساتھ سیم ریلیجن شیئر کرتی ہوں۔ پھر ایز اے موروکن وی ڈونٹ کلیم ہر، ایز اے موروکن وی ڈونٹ کلیم ہر، یہ وہ چلا آ رہا ہے پورا نیریٹو۔ تو اس میں نے ایک کامنٹ کیا، میں نے ایسا کامنٹ کیا کہ بھائی مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے
یہ جو ویسٹ کے پجاری ہیں ان کو جلتا دیکھ کے، جب وہ حجاب والی لڑکی نے وہ بات کی تھی نا کہ کیوں 18 اور کیوں نہیں کہ 17 مہینے، 17 سال اور 11 مہینے اور 29 دن، اس کو کیوں نہیں اجازت ہونی چاہیے، اس کو 18 والی کو کیوں؟ تو مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے جب یہ ویسٹ کے پجاری جل رہے ہیں جس طرح سے، اور اللہ کے رسول کا حکم چلے گا، آپ کا حکم نہیں چلے گا۔ تو اس پہ میرے جاننے والے کیا، میرے سرکل میں بہت سارے لوگ ہیں جو موروکو سے ہیں، اب اس کے بعد پتہ نہیں وہ پوسٹ ان تک پہنچی، پھر اس کے بعد انہوں نے کمنٹ کرنا سٹارٹ کر دیا، اور اس کے بعد انہوں نے الٹے پھلٹے لاجک دینے لگے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم مسلمان بھی تو ہو سکتے ہو رولز فالو کر کے، تم اچھے مسلم بھی تو ہو سکتے ہو، اچھے مسلم ہو سکتے ہو تم رول فالو کرنے والے مسلم بھی ہو سکتے ہو۔ میں نے اس کو کہا اللہ کی بندی، میں ہی تو رول فالو کر رہا ہوں، سورہ عذاب کا رول میں ہی تو فالو کر رہا ہوں، جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے یہ چیز جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور اللہ کا رسول کسی چیز میں فیصلہ کر دے تو یہ اپنا اختیار سمجھے اس چیز میں، وہ رول میں ہی تو فالو کر رہا ہوں، میں تو اپنے خدا کا رول فالو کر رہا ہوں، تو اپنے خدا کا رول فالو کر، تو دفع ہو جا بھائی۔ میں نے پھر بعد میں ایک کامنٹ کیا کہ بھائی یہ جو بات کر رہی ہے نا ہماری بہن حجاب پہن کے، جو وہ مسلمانوں کے لیے بات کر رہی ہے، آپ لوگ خام خواہ آفینڈ ہو رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو مسلمانوں کی ڈیفینیشن بتا دی کہ بھائی مومن مرد اور مومنہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس بات کا حق سمجھیں جب اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر چکے کہ میرا بھی اب اس میں کوئی دماغ لگانے کا چانس ہے۔ تو یہ ہے سمعنا و اطعنا، اللہ نے کہہ دیا ہم نے مان لیا۔ ہاں وہ لاجیکلی صحیح نہیں لگ رہا، دماغ کا علاج کراؤ بھائی، اپنے دماغ کو شریعہ پہ فٹ کرو گے کہ شریعت کو اپنے دماغ پہ فٹ کرو گے؟ جو انتظامی معاملات ہیں اس کے تحت کبھی کبھی چیزیں حکمران کو تھوڑی بہت اوپر نیچے کرنی پڑتی ہے، اس کی بات الگ ہے۔ اب وہ اگر کسی، جیسے ابھی موروکو کی بات ہے، عید الاضحیٰ میں اس نے منع کیا تھا کہ قربانی کوئی نہیں کرے گا، کیوں؟ کیونکہ شارٹیج ہو گئی تھی جانوروں کی، جانور تھے نہیں اور بہت بڑا اکنامی میں نقصان آ جاتا۔ تو اس کنگ نے بولا کہ بھائی اس سال بس رک جاؤ، تم سب کے لیے میں قربانی کر دوں گا، اور وہ جائز بھی ہے، رسول اللہ بھی اپنی امت کے لیے قربانی کرتے تھے، تو وہ کنگ تھا اس نے کر دی۔ اس طرح بات مان لینا وہ حرام نہیں ہے، وہ تو اطاعت آپ پہ واجب ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کی خلاف کوئی قانون ہے، اس کی ایڈوکیسی کرنا، اس پرنسپل کو پروموٹ کرنا اور اپنے آپ کو کوئی بہت بڑا مسیحا سمجھنا، بیٹا سمجھ لگ جائے گی قیامت کے دن۔ نہ کیا کرو اس طرح کی چیزیں۔ تم نے انگلش 2 لائن سیکھ لی ہے، اپنے آپ کو چیمپئن مت سمجھا کرو۔ ایک جاہل انسان جو انگریزی ایک لفظ نہیں بولتا ہے لیکن وہ سمجھتا ہے کہ جب اللہ اور اللہ کا نبی کچھ کہہ رہا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں یہ بول دوں کہ 18 سال سے نیچے کی لڑکی سے شادی کرنا یا 18 سال سے لڑکے کے 18 سال سے نیچے کے لڑکے سے شادی کرنے کو پیڈوفیلیا میں بول دوں، یہ گالی کس کو پڑ رہی ہے، وہ بندہ سمجھتا ہے، وہ اتنی عقل رکھتا ہے، تم نہیں رکھتے ہو۔ تم یہ نہیں سمجھتے ہو کہ ایک قتل کرنے والے کو کیپٹل پنشمنٹ دینا کتنا ضروری ہے۔ فرانس اور UN کہتا ہے کہ نہیں، کسی کی جان آپ نہیں لے سکتے، آپ اس کو عمر قید کی سزا دے دیں تو وہ زیادہ صحیح ہے۔ تم کس چیز کی ایڈوکیسی کر رہے ہو؟ اتنا بڑا بوجھ اپنے سر پہ کیوں اٹھا رہے ہو؟ تم قیامت کے دن نہیں اٹھا پاؤ گے یہ بوجھ، بہت غلط چیز کی ایڈوکیسی کر رہے ہو، تم شیطان کی پارٹی پہ ہو۔ اللہ نے کہہ دیا کہ قاتل کی سزا اگر جو مقتول ہے اس کے گھر والوں نے نہیں معاف کیا، دیت کی رقم نہیں ایکسیپٹ کی، تو اس کی کیپٹل پنشمنٹ مسلمانوں کا ایک گروہ وٹنس کرے گا۔ زانی کی سزا جب کوڑے پڑیں گے، کوڑے پڑنے چاہیے، اور اس کو گروہ وٹنس کرے گا۔ اپنے رولز بنا دیے، اپنے سیکشنز دھارائیں بنا دیے، ٹھیک ہے بھائی کر لو دنیا میں، پر مجھے معاف کرو بھائی، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے ایٹ لیسٹ اس نحوست سے دور رکھیں۔ میں صرف اور صرف ایڈوکیسی کروں گا اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ میں کسی ریاست کو، کسی کنٹری کو، کسی لیڈر کو اس لائق نہیں سمجھتا کہ میں اس کی ایڈوکیسی کروں۔ بھائی کوئی بھی آج کے دور میں مخلص نہیں ہے اسلام کے ساتھ، یاد رکھنا۔ یہی نیشنلزم ہے جس نے آج اسلام کو مار دیا۔ فلسطین میں بوم گرتا ہے، پاکستان کو جوں نہیں رینگتی کان میں۔ ایران پہ بوم گرتا ہے، تیل آنا بند ہوتا ہے، ہارموز پکڑ لیتا ہے ایران، تو پاکستان کا منیر پھڑپھڑانے لگتا ہے، پھر شہباز شریف ناچنے لگتا ہے۔ یہی تھا نا شہباز شریف، یہ بے شرم شہباز شریف کہہ رہا تھا گریٹ پریسیڈنٹ، یہی شہباز شریف تھا۔ اب یہ ایران کے معاملے میں ثالثی کر رہے ہیں۔ ہوئے منافقوں یار، کتنے بڑے منافق ہو تم لوگ۔ تم کو اللہ رسول کا ڈر نہیں ہے، تم کو پتہ نہیں ہے وہ زانی ہے مرد۔ ڈونلڈ ٹرمپ بچوں کے ساتھ زنا کرتا ہے ایپسٹین آئیلینڈ میں، اتنے گھٹیا کردار کا بندہ، تو اس کے پاس جا کے اس کو گریٹ پریسیڈنٹ بول رہا ہے۔ بھائی تو تھوڑا اللہ کا خوف کر لے، مسلمان آدمی ہے، ایک ملک کا، مسلم ملک کا پرائم منسٹر ہے تو۔
اور اب جب ایران نے پکڑ لی گردن، ہرموز بند کر دیا، ہاں ہم جو ہے نیگوسیشن کرائیں. فلسطین میں جب بچے مر رہے تھے کہاں گئی تھی تیری نیگوسیشن؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان کہاں گیا تھا؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان کہاں تھا؟ اسلام کہاں تھی؟ جمہوریت؟ جھوٹ بولتے ہو ساری ریاست جھوٹ. اب پھر ڈرامے بنا دیں گے، نہیں میں پاکستان کے لیے مر جاؤں گا. تو مر جائے گا، کتے کی موت ہی مرے گا. رسول اللہ کی حدیث بتا دیتا ہوں، جس شخص نے زمین کے ٹکڑے کی حفاظت کے لیے جان دی، اس نے جہالت کے لیے، وہ جہالت کی موت مرا. سمجھیں بھائی، گیم بہت بڑی ہے پیچھے. خیر اب میں زیادہ ایموشنل نہیں ہونا چاہتا، ہم واپس آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان ظالموں سے نپٹیں گے. تو وہ لوگوں کا ایسا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں سمیعنا و اطعنا جب بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے فیصلہ آتا ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. And whoever obeys Allah and His Messenger and fears Allah and is conscious of Him, then those are the successful ones. اور جو کوئی بھی اطاعت کرتا ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، اور وہ اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، تو وہ لوگ ہیں فلاح پا جانے والے لوگ. جو لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، رسول کی اطاعت کرتے ہیں. اچھا اب یہاں پہ رسول کی اطاعت آ گئی، تو آپ آج کی ڈیٹ میں رسول کی اطاعت کیسے کریں گے؟ اب آپ بولیں گے کہ رسول کی قبر رسول پہ جا کے تو اطاعت نہیں ہوگی، رسول اللہ تو آج اس دنیا سے چلے گئے ہیں. تو رسول اللہ کی اطاعت ہے کہ حدیث کے منکر نہ بنے. ٹھیک ہے، حدیث آتی ہے تو اس کو جب صحیح اور ضعیف کا فتویٰ محدثین لگا دیتے ہیں، آپ کی عقل اتنی نہیں ہے کہ آپ بتا سکیں کہ صحیح کون سی ضعیف کون سی. تو بھائی جو اس کا کمپیٹنٹ بندہ ہے، جس نے بتا دیا کہ حدیث صحیح ہے، اور وہ بات اب رسول اللہ کی بات ہے، تو اس میں خاموش ہو کے اس کو ایکسیپٹ کرو. یہی ہے اطیعوا الرسول. آج کی ڈیٹ میں کیسے اطیعوا الرسول کرو گے؟ یہی آج کا اطیعوا الرسول ہے کہ حدیث جو اصول محدثین پر صحیح ہے اس پہ آپ نے خاموشی رکھنی ہے اور اس کو من و عن قبول کرنا ہے. پھر اس میں دماغ نہیں لگانا ہے کہ ایسا کیوں ہو گیا. کئی لوگ مذاق اڑاتے ہیں مکھی والی حدیث کا، کہ رسول اللہ کہتے ہیں نا مکھی کا ایک پنکھ جو ہے وہ گر گیا تو دوسرا بھی اس میں ڈبا دو، کیونکہ ایک میں اگر بیماری ہے تو دوسرے میں شفا ہوگی. ابھی تیری چندی دماغ میں نہیں بیٹھ رہی بات، میں سمجھ سکتا ہوں بھائی، تو سوڈو انٹلیکچوئل بندہ ہے، تو نے بایولوجی 12ویں کلاس تک پڑھی، تو اپنے آپ کو بڑا چیمپئن سمجھ رہا ہے بایولوجی کا. اس طرح نہیں ہوتا. یہ بات وہ انسان کہہ رہا ہے جس کے پیچھے اس کائنات کا خالق ہے، جس کے پیچھے اس مکھی، اس پانی شربت یا اس چائے یا پھر وہ بیماری اور وہ شفات سب کا مالک ہے. اس کے پیچھے، اس رسول اللہ کے پیچھے اس کا مالک کھڑا ہوا ہے. تو رسول اللہ کوئی بات کرتے ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں کرتے ہیں. رسول اللہ کوئی بات کرتے ہیں تو اللہ کی بتائی ہوئی گائیڈنس کے اوپر کرتے ہیں. تو حدیث کو من و عن قبول کرنا ہی رسول اللہ کی اطاعت ہے. شاؤٹ آؤٹ ٹو آل منکرین حدیث. یار پتہ ہے اتنا سیریس ٹاپک ہے قرآن کا، لیکن کیا کریں یار. مجھے نہیں پتا آپ لوگ جو باقی لوگ اتنی اچھی اچھی اردو میں میٹھی میٹھی بات کرتے ہیں، آپ کو یہ لوگ کہاں ملتے ہیں جن کے ساتھ آپ اتنی اچھی اچھی بات کرتے ہیں؟ میں تو جتنا سوشل میڈیا دیکھتا ہوں، جتنے میں لوگوں سے پرسنلی ملتا ہوں، میرا تو دماغ خراب رہتا ہے یار. کیا ہو گیا ان لوگوں کو؟ یہ کیوں ایسے یہ کتنے دور چلے گئے ہیں دین سے؟ یہ کس چیز کو اسلام سمجھتے ہیں؟ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے کر لینا حضرت علی کے ساتھ جو ہے میری، اب میں نے حضرت علی کے ساتھ ایمانداری کر لی، ایسے کر لینا. ایک گرین سی چادر لے لی، سرما لگا لیا، گرین سی ٹوپی لگا لی اور کوئی بیج لگا لیا، اور میں رسول اللہ کا بہت بڑا وفادار ہو گیا ہوں. اب میں نے رسول اللہ کے ساتھ عشق نبھا دیا ہے. یہ رسول اللہ کا عشق، یہ رسول اللہ کا عشق ہے. کسی بھی مزار میں چلے گئے، سجدہ کر دیا ہے، الٹے سیدھے بابا کے پاس کوئی آگ جلا رہا ہے، کوئی کچھ کارڈ بورڈ کا خانہ کعبہ بنا کے طواف کر رہا ہے. یہی کچھ ہو رہا ہے انڈیا پاکستان میں. اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ بھائی میں کوئی بہت بڑا جنتی انسان ہوں، اب حسن و حسین کے بعد تیسرا میں ہی ہوں. کیسے یہ کانفیڈنس آتا ہے بھائی؟ تم کن کن لیول پہ زیرو ہو؟ جو ساحل ندیم کہتا ہے نا ملٹی آرگن فیلئر ہے، جی بالکل یہ ملٹی آرگن فیلئر ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے کتنا کتنا آرگن خراب ہو گیا. شروعات بندہ کہاں سے کرے؟ توحید سمجھائے، کہ اہل بیت سے محبت سمجھائے بندہ، کہ سیاست سمجھائے، کہ فلسفہ سمجھائے، کہ نفسیات سمجھائے، سارا چیز پنچر ہے. اچھا اس کے بعد بھی قرآن کسی کو نہیں پڑھنا. ایک ایسا ہوتا ہے نا کہ بھائی مجھے پتہ ہے میری قوم جہالت میں، ہمارے پاس پہلے ریسورسز نہیں تھے، بخاری مسلم نہیں تھی، قرآن نہیں تھا ٹرانسلیشن میں، ہندی میں ٹرانسلیشن نہیں تھا، انگلش میں نہیں تھا، اب آ گیا ہے تو اب میں پڑھوں گا، اب میں دین کا علم حاصل کروں گا. نہیں، اس کا کوئی ٹینشن نہیں ہے بھائی. بس میرے اسپائکس اچھے بن جائیں، بال میرا ایسا دکھے، شرٹ میری ایسی ہو، کرتا میرا ایسا ہو، اور میں ایسے رز والی انسٹاگرام پہ ویڈیو بنا دوں، 7-8 لڑکیوں کا ڈی ایم آ جائے، بس ہو گیا یار، میں اتنا کول بن گیا.
EMI پہ پاپا کی گاڑی لے لوں اور اس پہ ایک سنیپ بنا دوں، بس ہو گیا، میں تو کامیاب ہو گیا. یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں. زیادہ تر کئی ایسے ہیں جن کو اللہ نے سچ میں دولت دی ہے، تو وہ اپنا فلانٹ کرتے ہیں، وہ دبئی چلے جا رہے ہیں، مہنگی مہنگی چیزیں دکھا رہے ہیں، انسٹاگرام کی سٹوری دکھا رہے ہیں کہ بھائی دیکھ، تو نہیں کھا سکتا، دیکھ میں کیا کھا رہا ہوں آج. مست ہے یار لائف. اور یہ مسلمس ہیں، بھائی دا بھائی، یہ مسلمس ہیں، یہ سارے کے سارے مسلمان ہیں. میں تو غیر مسلموں کی ابھی بات ہی نہیں کر رہا ہوں. ان تک اسلام پہنچانا تو ابھی بہت دور کی بات ہے. یہ تو ہم اپنے، اللہ معاف کرے کیا بولا جائے. اس لیے یہ میٹھی میٹھی باتیں مجھ سے نہیں ہوتی ہیں. میرا ٹون یہی ہوتا ہے، جیسے ہی لیکچر سٹارٹ ہوتا ہے، کہیں پہ بھی لیکچر دینا ہو، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ میں کئی بار لیکچر دینے لگا ہوں تو اس کے بعد 10 منٹ کے بعد لوگوں نے کہا بھائی تھوڑا زیادہ بول دیا آپ نے. زیادہ بول ہی دیتا ہے بندہ. میں جب یہ باتیں کر رہا ہوں میرے ذہن میں چل رہا ہے، میرے ذہن میں نا 15-20 اسپیسیمن ہے، اسپیسیمن یعنی نمونہ، ایگزامپل، وہ میرے دماغ میں آل ٹائم چل رہا ہے. پھر انسٹاگرام ہے، فیس بک ہے، ٹک ٹاک ہے. اب آپ دیکھ ہی لیتے ہیں مسلمانوں کے حالات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مُعْرِفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. And they swear by Allah their strongest oaths that if you ordered them they would go forth. اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی قسمیں اٹھا اٹھا کر کہتے ہیں کہ اگر آپ نے حکم دے دیا ہوتا نا مجھے، تب میں ضرور جاتا. کوئی بھی کام رسول اللہ جب کہتے تھے سب کو، تو کئی ایسے لوگ تھے جن کے دلوں میں مرض تھا. وہ آپ سوچیں جو نبی کے بات نہیں مان، نبی نے کچھ فرمایا اور آپ نے اس پہ اپنی جان نہ چھڑک دی، تو آپ کیسے مسلمان ہیں بھائی؟ وہ تو نبی کا فرمانا ایسا نہیں ہے جیسے کسی اور کا فرمانا ہے. ابو بکر بھی کچھ بولیں، آپ اختلاف کر جائیں، آپ بیٹھے رہ جائیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. ایون امام علی بھی کچھ بولتے ہیں، آپ چپ چاپ بیٹھے رہ جائیں. اپنے امام علی کی بات نہیں مانی، وہ بھی ایک درجے چل جاتا ہے. وہ بھی ویسے بہت بڑی گستاخی ہے امام علی کی، لیکن چلیں ٹھیک ہے، نہیں آپ نے کیا اس وقت. نبی علیہ السلام اگر انگلیوں سے بھی اشارہ کریں اور آپ اپنی جان نہ قربان کر کے اس وقت پہنچ جاتے ہیں، آپ کیسے مسلمان ہیں؟ پھر آپ کا اسلام اللہ ہی بہتر جانے. ایسا ہوتا تھا پہلے کہ رسول اللہ کوئی کام کہتے ہیں، اب وہ کام کیا کوئی نہیں ان لوگوں نے، اور اب وہ اللہ کی قسم کھا رہے ہیں کہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں رسول اللہ اگر آپ نے کہہ دیا ہوتا نا مجھے حکم دے کے کہ یار تم ایسا کرو، تب میں چلتا، تب میں کرتا. بھائی نبی نے جنرل حکم دے دیا تھا کہ وہاں غزوات پہ ہمیں جانا ہے، یہ کام ہمیں ابھی کرنا ہے. تو نبی علیہ السلام نے جب ایک مجمع میں یہ بات کہی تھی تو وہ سب کے لیے تھی. یہ تم جو کر رہے ہو آ کے رسول اللہ کے پاس کہ اگر آپ نے حکم دے دیا ہوتا نا مجھے، تب دیکھتے میں کیا کرتا، یہ تو تم کیا کر رہے ہو. میں کوئی غلط لفظ نہیں بولنا چاہتا کیونکہ یہاں پہ بات جو ہو رہی ہے صحابیوں کی ہو رہی ہے، تو وہ کیا کر رہے تھے اس وقت. تو پھر اللہ تعالیٰ کہلوا رہا ہے say do not swear obedience is known. اللہ تعالیٰ کہلوا رہا ہے نبی سے کہ نبی ان کو کہیے کہ قسم مت کھاؤ، تمہاری اوبیڈینس جو ہے وہ پتہ ہے ہمیں، اللہ کو پتہ ہے، اور اللہ اپنے نبی کو اس پہ باخبر کر دیتا ہے. ہمیں پتہ ہے تم کتنے زیادہ اوبیڈینٹ ہو. your obedience is known. Indeed Allah is all aware of what you do. اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر اس چیز سے باخبر ہے جو بھی کچھ تم کرتے ہو. قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم وإن تطیعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبین. Say obey Allah and obey the messenger, but if you turn away then only upon him is what is placed on him and upon you is what is placed on you. کہہ دیجئے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، مگر اس کے بعد بھی اگر تم منہ پھیرتے ہو، یہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ سے کہلوا رہے ہیں کہ ان سے کہیے کہ اطاعت کرو اللہ اور اللہ کے رسول کی، لیکن ہاں اس کے بعد اگر منہ پھیرتے ہو تو رسول اللہ کے اوپر اس چیز کا سوال ہے جو ان کے اوپر ذمہ داری تھی، اس کا سوال نبی سے جو تم پہ دی گئی ہے ذمہ داری جو تمہارے معاملات ہیں اس کا سوال تم سے ہے. and upon you is what is placed you and if you obey him you will be guided. اور اگر تم اطاعت کرو گے رسول اللہ کی تو تمہیں ہدایت دی جائے گی. and there is no responsibility on the messenger except to convey the clear message. اور رسول اللہ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ میسیج کو کلیئرلی کنوے کر دیں، جو الحمدللہ رسول اللہ نے بخوبی کر دیا. وعد اللہ الذی آمنوا منکم وعاملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمكنن لهم دينهم الذي
تضالهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفالحون. Allah has promised those who believe among you and do righteous deeds that He will surely grant them succession in earth. اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے جو لوگ بھی تم میں سے ایمان لائے ہیں اور جو نیک کام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور بضرور تمہیں زمین میں جو ہے کامیاب کر دے گا، سکسیسفل بنا دے گا. یعنی کہ اب ہر سویلائزیشن میں، ہر دور میں لوگوں کی آئیڈیالوجی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہاری آئیڈیالوجی کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا، تمہیں کامیاب کرے گا، یعنی کہ نظام نافذ ہو جائے گا تمہارا، خلیفہ بنا دے گا تمہیں اللہ. جسٹ ایز ہی گرانٹیڈ اٹ ٹو دوز بفور دیم that he will surely establish for them their religion which he has approved for them and surely he will substitute for them after their fear security. تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خلیفہ بنا دے گا اگلا زمین میں، جس طرح اس نے پہلے کے لوگوں کو بنایا تھا. اور اللہ تعالیٰ تمہارا جو دین ہے اسے اسٹیبلش کر دے گا جس دین کو اللہ نے تمہارے لیے اپروو کیا ہے، پسند کیا ہے. اینڈ شیورلی ہی ول سبسٹیٹیوٹ فار دیم آفٹر فیئر سیکیورٹی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ خوف کو بدل دے گا امن سے. مدینہ میں پتہ ہے نا خوف کا ہی پیریڈ تھا کہ کب یہ قریش حملہ کر دیں، کب ادھر سے اٹیک ہو جائے، ادھر سے اٹیک ہو جائے. دیکھیں کیسی لائف تھی، بدر ہوئی، احد ہوئی، پھر تبوک ہوئی، تبوک تو بعد میں، پھر خندق ہوئی، اس کے بعد یہودیوں کے ساتھ جو مسئلہ ہوا، تو ہر وقت خوف رہتا تھا کہ کہاں سے کیا ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ایمان رکھو گے اور نیک کام کرتے جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دین کو قائم کرے گا، یعنی تمہیں خلیفہ بنائے گا، تمہارا نظام جو ہے اسٹیبلش ہوگا، تمہارا دین اسٹیبلش ہوگا. اسلام دین ہے، اسلام مذہب نہیں ہے، یاد رکھیے گا. اسلام ایک سسٹم ہے، نماز اس کا پارٹ ہے، نماز اسلام نہیں ہے. دین کو قائم کرنا ہے مسلمانوں کی ذمہ داری. اور جو تمہارے اندر خوف ہے اللہ تعالیٰ اسے پیس کے ساتھ، یعنی سلامتی کے ساتھ ایکسچینج کر دے گا. they worship me not associate anything with me. اور اس کے بعد جو ہے، اور اس کے بعد تم نے میری عبادت کرنی ہے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے. بٹ whoever disbelieves after that، لیکن اس کے بعد سے جو کوئی ان کا کفر کرے گا، then those are the defiantly disobedient، تو وہ لوگ ہیں پھر پکے فاسقون، فاسق ہیں وہ بڑے، نافرمان ہے وہ بہت بڑے. اس کے بعد وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. And establish prayer and give zakat and obey the messenger. اور نماز کو قائم کرو، پڑھو نہیں، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. so that you may receive mercy، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض ومأواہم النار وَلِبِئْسَ الْمَصِيرُ. Do not think that those who disbelieve can escape in the earth. اور یہ مت سوچنا جو لوگوں نے کفر کیا وہ لوگ زمین میں بچ جائیں گے. Their abode will be the fire and wretched is the destination. اور ان کا ٹھکانہ جو ہے آگ ہے، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. اب اس کے بعد جو ٹاپک سٹارٹ ہو رہا ہے 58 نمبر آیت کے آن ورڈز، وہ ٹاپک وہی ہے جو پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں. لاسٹ والی کلاس میں آپ دیکھے ہوں گے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بتائی تھیں کہ بھائی تم کسی کے بھی گھر میں نہیں گھس جاؤ، پرمیشن لے کے جایا کرو. اب وہی ٹاپک کو اللہ تعالیٰ پھر سے کنکلوڈ کر رہے ہیں. یہ قرآن کی خوبصورتی ہے، کئی بار ایک ٹاپک چلتا ہے، بیچ میں دوسرا ٹاپک آتا ہے، پھر وہ ٹاپک واپس سے سٹارٹ ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. یہ کلام جب بندہ کرتا ہے، اسپیچ دیتا ہے، تو کوئی ایک ترتیب سے نہیں چل رہا ہوتا ہے بندہ اسپیچ میں، کوئی لاجک نہیں ہوتا ہے اسپیچ میں. اب جیسے میں نے بھی بات کی، وہ کہاں سے انسٹاگرام والی بات مجھے یاد آ گئی، کہاں سے میں چیزوں کو جوڑتا ہوں، گلوبل پولیٹکس کی بات آ جاتی، کہاں سے ٹرمپ آ جاتا ہے بیچ میں، پھر حدیث آ جاتی ہے. تو جب انسان بات کر رہا ہوتا ہے، جب کوئی چیز پری پلان نہیں ہوتی، تو اسی طرح چیزیں آتی ہیں. لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑی کیلکولیٹڈ میتھمیٹکس ہے. اس کے لیے میں آپ کو ایک کتاب ریفر کروں گا آپ کو ایک کتاب، اس کا نام ہے دی الٹیمیٹ میتھمیٹکس بائی ڈاکٹر فیصلے. اور وہ میں نے پڑھنے کی کوشش کی ہے، میں اس کو پڑھ بھی رہا ہوں ابھی. لیکن آپ یقین مانیں، میں میتھمیٹکس کا، انجینئرنگ کا اور کنٹرول سسٹم کا اسٹوڈنٹ ہوں. میں کنٹرول انجینئرنگ میں نے کر رکھی ہے.
کنٹرول سسٹم ڈیزائننگ مجھے آتی ہے. اب آپ سوچیں کہ کس کمپلیکیشن پہ ہم میتھمیٹکس میں ڈیل کرتے ہیں. میں لیکن کہتا ہوں جب الٹیمیٹ میتھمیٹکس میں نے پڑھی نا، اس کے جب میں 1/4 جب میں پڑھ چکا تھا انڈیکس ختم کر کے، جب میں اب اس کے اوپر آیا کہ اس نے قرآن، جب اس نے ایک ٹرمینالوجی سمجھا دی اور اس کے بعد جب اس نے قرآن میں اس کو امپلیمنٹ کرنے لگا، میری سمجھ کے بہت باہر وہ چیز چلے گی. اب مجھے ایک ایک پنہ اس کا پڑھنے کے لیے آدھا گھنٹہ فوکس کرنا پڑتا ہے کہ بھائی یہ بات کیا ہو رہی ہے اور یہ کون سے نمبرز کو کہاں پہ اس کی انڈیکیشن دی جا رہی ہے. اور کمال کی بک ہے، کمال کی بک ہے. اس نے قرآن کو ایسا سمجھایا ہے، ہم حیران ہو جاتے ہیں یار اتنی پرفیکشن سے قرآن اللہ نے لکھا ہے. انفیکٹ حروف مقطعات جو ہیں ان کی پوزیشنس آپ بتا سکتے ہیں پہلے سے، آپ کو پہلے سے پتا ہوگا اگر آپ کو وہ سمجھ میں آ گیا کہ اللہ نے کس فارمولے کو یوز کیا ہے. کمال کی کتاب ہے، ضرور آپ نے ایک بار پڑھنا ہے. تو اب اس کے بعد یہ قرآن کی خوبصورتی ہے کہ اس میں ٹاپکس ایسے ہوتے ہیں کہ انسان بور نہ ہو کبھی بھی. جس کو عربی آتی ہے جب وہ اس طرح کی چیزیں پڑھ رہا ہوگا اس کا انٹرسٹ مزید بڑھتا جاتا ہے. اللہ نے دماغ بنایا، اللہ نے ڈوپامین بنایا، اللہ کو پتہ تھا کیسے اس کی سائیکل کمپلیٹ کرانی، کیسے بوریت سے بچانا ہے. ایک تو بوریت سے بچتا ہے، اوپر سے جو میریکیولسلی ایک کلام ہے پرفیکٹلی ہر جگہ پہ ہر چیز فٹ ہے. ہر آیت آپ اس کو ایک بڑی سی دیوار کی طرح دیکھیں جہاں پہ چھوٹی چھوٹی اینٹ ہیں، ہر آیت اپنی جگہ پہ پرفیکٹلی فٹ ہے. تو اس میں باطل نہ بیچ سے داخل ہو سکتا ہے، نہ آگے سے نہ پیچھے سے. 58 نمبر آیت میں پڑھنے لگا ہوں، تھوڑی لمبی آیت ہے، پھر میں اس کے بعد آپ کو ٹرانسلیشن بتاؤں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات واللہ علیم حکیم. او یو ہو بلیو، اے لوگو جو ایمان لے کر آئے. پھر وہی بات جو میں نے اس کمنٹ میں کی تھی کہ یہ بات صرف مسلمانوں کے لیے. اور کئی لوگ ہوتے ہیں جن کو قرآن کی کئی چیزیں، دین حدیث کی کئی چیزیں اس پہ بہت اعتراض ہوتا ہے. تو بھائی آپ کیوں ٹینشن لیتے ہیں؟ اللہ اور اللہ کے رسول مسلمانوں سے ہم کلام ہوتا ہے. یہ میں تنزیہ بات کر رہا ہوں، یہ نہیں ہے کہ آپ سمجھ لیں گے ٹھیک ہے جی میں کافر ہو گیا ہوں تو اب میں جو مرضی کروں. میں کسی مسلمان کو کافر نہیں کہہ رہا، لیکن میں اس آیت کے تحت یہ بتاؤں گا کہ یہ اللہ نے حکم مسلمانوں کے لیے دیا. تو اگر آپ کو اس سے پرابلم ہو رہی ہے تو آپ اپنے آپ پہ خود غور و فکر کریں کہ آپ کدھر فال کرتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی بندہ کافر ہو گیا، نعوذ باللہ. رسول اللہ کی واضح حدیث ہے جس کسی مسلمان نے کسی دوسرے مسلم کو کافر کہا تو ان دونوں میں سے ایک بندہ کافر ہو گیا. ویسے دوسرے مسلمان کو نہیں، دوسرے انسان کو ہے. کیونکہ جب میں اس کو کافر کہوں گا تو کنڈیشن 1 کی وہ آلریڈی کافر ہے تو وہ کافر ہے، اس نے سچ میں کوئی کفر کیا تو کافر ہو گیا. اور اگر وہ بندہ مسلمان تھا، وہ بندے نے کوئی کفر نہیں کیا، وہ کفر مجھ پہ لوٹے گا، اور جس بندے نے کہا ہے وہ کافر ہو جائے گا. تو کافر کسی کو کہنا بھائی بڑی احتیاط کر کے اس کو کافر کہنا ہے. ایسی آپ کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے. ہاں اب یہ کوئی کر رہا ہے کہ ہاں اسلام میں گے بھی بن سکتے ہیں آپ، تو ٹھیک ہے بھائی، وہ تو کافر ہے، وہ تو سیدھا سیدھا اللہ کا انکار کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا ہے کہ اسلام میں آپ گے بن سکتے ہیں. کوئی کیا ہے کہ غلام احمد قادیانی جو ہے وہ بھی ایک رسول تھے، منی رسول تھے. وہ بندہ کافر نہیں ہے، وہ بندہ خبیث ہے. وہ کافر نہیں ہے، خبیث بھی ہے. وہ الگ چیز ہے. لیکن ہاں بھائی اب کسی سے رفع الدین پہ اختلاف ہو گیا اور رفع الدین پہ آپ نے کسی کو کافر کہہ دیا تو بھائی ایسا نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، لیٹ دوز whom your right hand possess، یعنی وہ لوگ جو غلام ہیں، لونڈے یا لونڈیاں ہیں آپ کے، and those who have not reached puberty among you، اور وہ بچے جو ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں. تو شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو 18 سال کا راگ لاپتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے بالغ، اور بالغ کیسے ہوتا ہے؟ یہ ڈیفینیشن، یہ بیسک سینس ہے. کروڑوں سال سے، کروڑ سال تو نہیں، وہ انسانیت کو ہزاروں سال سے انسانیت چلے آ رہی ہے اور انہوں نے ڈیفینیشن ڈیفائن کی ہوئی تھی. پیوبرٹی میں لڑکا کب پہنچتا ہے، لڑکی کب پہنچتی ہے، لوگوں کو پتہ ہوتا ہے. اس لڑکے کو خود بھی پتہ ہو جاتا ہے، اس لڑکی کو خود بھی پتہ ہو جاتا ہے وہ پیوبرٹی میں کب پہنچا ہے. تو وہ بچے جو ابھی تک بالغ نہیں ہوئے ہیں among you ask your permission before entering it 3 times، تو وہ لوگ آپ کی اجازت لیں. کون؟ پہلا وہ غلام، لونڈے، لونڈیا، وہ لوگ جو خدمت کے طور پہ ہوتے تھے، جن کو آپ کے ہاتھ پوسیس کرتے تھے، یعنی وہ آپ کی ملکیت تھے وہ. اور وہ بچے جو بھی بالغ نہیں ہوئے ہیں وہ آپ سے
پرمیشن لیں گے آپ کے گھر میں گھسنے سے پہلے 3 اوقات میں. کن 3 اوقات میں آپ سے پرمیشن لیں گے؟ بفور دا ڈان پریئر، فجر سے پہلے، وین یو پٹ اسائڈ یور گارمنٹس فار ریسٹ ایٹ نون، اور وہ دوپہر کا وقت، وہ وقت جس میں تم اپنے لباس کو سائڈ پہ رکھ کے آرام کرتے ہو. مطلب انسان چھوٹے کپڑوں میں یا کپڑے کئی بار نکال کے آرام کرتا ہے دوپہر میں جب کڑی دھوپ ہوتی ہے. تو سردیوں میں بھی اس طرح دوپہر کا ٹائم آرام کرنے کا ہوتا ہے. ہاں، کارپوریٹ مزدوروں کو میری بات سمجھ نہیں آئے گی، لیکن جو لوگ ایک ہیلدی لائف سٹائل گزارتے تھے، گاؤں کا جنہوں نے لائف سٹائل دیکھا ہے، جو تھوڑے سے پریویلیج ہیں، وہ سمجھیں گے کہ بھائی دوپہر میں سچ میں آرام کرنا ضروری ہے اس وقت میں. اور تیسرا آفٹر دا نائٹ پریئر، اور عشاء کے بعد. یہ 3 اوقات پہ اجازت لے کے وہ آپ کے گھر میں داخل ہوں گے. اب ایک گھر میں رہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کمرے میں، سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ اب ایک دم فینیٹک ہو کے نہیں اس میں سوچنا ہے، اور ایک دم کوئی E=mc² کا فارمولا نہیں کیلکولیٹ کرنا ہے. گھر میں داخل ہونے سے مراد ہے کہ وہ کمرے میں، اگر آپ گھر سے باہر ہیں، دوسرے گھر میں رہ رہے ہیں، تب اس گھر کی دہلیز میں. ٹھیک ہے، یہ ہے. اور یہ مین ایک ہسبینڈ وائف کی ایک ازواجی زندگی جو ہے ان کی پرائیویسی رسپیکٹ کرنے کے لیے آئے تھے. تو اس سے اب آپ خود عقل لگائیں کہ کس کی بات ہو رہی ہے. These are 3 times of privacy for you. یہ 3 اوقات جو ہیں تمہارے لیے تمہاری پرائیویسی کے اوقات ہیں. And there is no blame on you and on them at other times. اور باقی کسی وقت میں ان پر اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. اگر وہ بغیر اجازت کے بھی اندر آ جاتے ہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، نہ تم پر کوئی گناہ ہے ان 3 اوقات کے علاوہ. ٹھیک ہے، اس چیز کی بالکل رسپیکٹ نہیں کرتے ہیں انڈیا پاکستان میں. بچہ ہی رہتا ہے، 25 26 30 سال کا بچہ ہی ہے ابھی بھی وہ. یار اس کو کوئی پرائیویسی دے نہیں رہے، ساتھ ہی میں سوئیں گے، سب ایک ہی ساتھ سو رہے ہیں ایک روم میں. یار یہ کون سا تماشا ہے؟ اس کو الگ کر کے اس کا کمرہ، بالغ ہونے کے بعد بستر الگ کرنا ہے اسلام میں. بالکل کلیئرلی ذہن میں اپنے بیٹھا کے رکھیے گا. باپ بیٹے کے ساتھ بھی بستر نہیں شیئر کر سکتا، ماں بیٹی کے ساتھ بھی نہیں کر سکتی. یہاں جو لوگوں کو شوق ہوتا ہے نا ساری خیموں میں سو رہے ہوتے ہیں، اس طرح نہیں ہوتا ہے اسلام میں. کئی جگہ اتنے بغیرتی ہے مسلمان فیملیز میں، کزنز بھی ایک روم میں سو رہے ہوتے ہیں. یار کزنز نامحرم رشتے ہیں بھائی، اس طرح نہیں کرنا ہے. میں ہنس اس لے رہا ہوں کیونکہ مجھے افسوس ہو رہا ہے جہالت پہ. یار کزنز کو بھی، ہاں میری کزن ہے، ہاں تو بھائی تیری کزن ہے، وہ بہت بڑی بات ہے، تیری کزن ہے، نامحرم ہے، تو نہیں سو سکتا اس کے ساتھ. ٹھیک ہے. When some of you move about attending to others، اور تم لوگ جو ہے آنا جانا تو کرتے رہتے ہو اس وقت میں. اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی اس کے بعد کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر تم آنا جانا ایک دوسرے کے پاس کرتے رہتے ہو تو باقی 3 اوقات کے علاوہ باقی اوقات میں کوئی بلیم نہیں ہے. Thus Allah makes clear for you the verses، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں کھول کر تمہیں بتا دی، صاف بتا دیا. And Allah is all knower and all wise، اور اللہ تعالیٰ اب سب جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ سب علم رکھتا ہے. اب اللہ نے بتا دیا، اب اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے پتہ ہے؟ اللہ نے کھول کے بتا دی، اب دیکھتے ہیں تم کیا کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. And when the children among you reach puberty، اور جب بچہ پہنچ جائے، بالغ ہو جائے، پیوبرٹی میں پہنچ جائے. اس پیوبرٹی نہیں 18 سال کا نہ ہو جائے، نہ یہ ویسٹرن ورشپنگ نہیں کرنی یہاں پہ. پیوبرٹی میں پہنچ گیا، لڑکی کو مینسٹرول سائیکل پیریڈز اس کے آنے لگے، یا پیوبک ہیئر گروتھ ہو گئی، لڑکے کی بھی یا پیوبک ہیئر گروتھ ہو جانا یا نائٹ فال ہو جانا، بس ہو گیا، بالغ ہو گیا لڑکا. 12-13 سال عمر ہوتی ہے، ہارڈلی کسی کی 14 پہنچتی ہے. 15 تو کوئی نہیں پہنچتا، 14 میں سب بالغ ہو جاتے ہیں، 13 سے 14 سال میں سارے بالغ ہو جاتے ہیں. تو جب وہ کیوں ضروری ہے، اب سمجھ میں آیا کیوں ضروری ہے؟ صرف شادی پہ اٹکے ہو، شادی کے علاوہ بھی قوانین ہیں بھائی. ہمیں پیوبرٹی ڈیفائن کرنی پڑے گی، ہمیں ایڈلٹہڈ ڈیفائن کرنا پڑے گا. وہ 18 اب نہیں بول سکتے ہیں، وہ ایڈلٹہڈ. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو پیوبرٹی میں پہنچ گیا، پیوبرٹی کے بعد کیا آتا ہے؟ ایڈلٹہڈ. تو وہ تو 18 کے بعد پہنچتا ہے انسان آپ کے قوانین میں، ہر ملک کے قوانین میں. تو اس طرح نہیں ہوتا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ بچے جو اب پیوبرٹی میں پہنچ چکے ہیں، let them ask permission all the times as those before them used to ask. تو ان کو چاہیے کہ وہ ہر بار اجازت کے ساتھ داخل ہوں. جب وہ اس ٹائم پہ پہنچ چکے ہیں نا،
پیوبرٹی میں اپنے جہاں پہ ان کے ساتھ جو ان کے ریپروڈکٹیو ہارمونس کام کرنا سٹارٹ کر چکے ہیں، تو اب ان کو چاہیے کہ جس طرح پچھلی کلاس میں نے بتایا تھا پچھلی آیتوں میں کہ سب کو اجازت لینی ہوگی، ان کو چاہیے کہ اب یہ ہر وقت جب گھر میں داخل ہوں گے یا اگر ایک گھر میں رہ رہے ہیں تو کمرے میں داخل ہوں گے تو اجازت لے کے داخل ہوں گے۔ اب شرم آتی ہے ماں باپ کو کہ کیسے بولیں اس کو اجازت لے کے داخل ہو، کیسے بولیں بیٹا آپ نوک کر کے آیا کرو، کیوں نہ بولیں، کیوں اپنے بچے کو اپنے جانور بنانا ہے؟ شرم آتی ہے جی، گھر میں نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ روم لاک کر لیا، اپنی وائف کے ساتھ روم لاک کر لیا، شرم آتی ہے۔ یہ بڑے بے شرم ہو، بڑے بے شرم ہو بھائی، تمہیں شرم تو آنی چاہیے کہ تمہیں یہ اللہ کے نبی نے 1450 سال پہلے بتا دیا تھا، تمہیں 2026 میں بھی نہیں سمجھ میں آ رہا کہ ہسبینڈ وائف کی پرائیویسی بنانی پڑتی ہے، بتانا پڑتا ہے بھائی، ہم میاں بیوی ہیں، یہ ایریا ایسا ہے، یہ ہسبینڈ وائف کا ایریا، یہاں کوئی بھی بندہ فری ایکسیس نہیں کہ جو مرضی منہ اٹھا کے آ جائے۔ چھوٹا بچہ 3 4 5 سال کا ہوتا ہے، وہ سمجھ میں آتا ہے، اس کو ہر وقت کیری کرنا پڑتا ہے۔ 20 سال کا بچہ نہیں ہوتا ہے اور وہ کوئی پھپھی آ گئی، کوئی خالہ آ گئی، کوئی بھی گھس جا رہی ہے روم میں، یار ایسے نہیں ہوتا ہے۔ اسلام میں جوائنٹ فیملی زیادہ انکریج نہیں کی گئی ہے، نیوکلیر فیملی زیادہ انکریج کی گئی ہے، اس میں پرائیویسی مینٹین ہوتی ہے۔ حیا میں اسلام بہت زیادہ اسٹرکٹ ہے، یہ بات آپ کو پتہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ Thus اللہ makes clear for you his words، اسی طرح اللہ نے اپنی آیتیں تمہارے لیے صاف صاف کھول دی ہیں، and اللہ is all knower and all wise، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ بڑا حکمت والا ہے۔ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ متبرجات بزینة وأن يستعففن خیر لہن واللہ سمیع علیم۔ And the women of post-menopausal age who have no desire for marriage، اور وہ عورتیں جن کی menstrual cycle اب بند ہو چکی ہے، جو مینوپوز ہو جاتا ہے، جب پیریڈز آنا بند ہو جاتے ہیں، وہ ایک ایج ہوتی ہے 55 60 ہوتی ہے، اس ایج میں جو عورتیں پہنچ چکی ہیں who have no desire for marriage، جن کی اب نکاح کرنے کی کوئی خواہش نہیں ہے، there is no blame on them for putting aside their outer garment، تو ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ جو اوپر سے ان کو وہ آؤٹر گارمنٹ جو حجاب یا خمار کرنے کا حکم ہے، جو ایک سینے پہ کپڑا اور یہ ہے، وہ آؤٹر والا گارمنٹ، یہ نہیں پورا اتار دیں، نہیں آؤٹر گارمنٹ اگر وہ اب اتار دیتی ہیں بٹ ناٹ ڈسپلینگ دیئر اڈورنمنٹ، لیکن اپنی زینت نہیں دکھانی ہے، بس وہ اوپر کا اگر جو کپڑا لیا تھا جو جوان لڑکی پہ فرض ہے وہ اگر ہٹا دیتی ہے وہ بوڑھی عورت، تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بٹ ٹو ماڈیسٹی ریفرین از بیٹر فار دیم، مگر اگر وہ اس سے پرہیز کریں، بٹ ٹو ماڈیسٹلی ریفرین از بیٹر فار دیم، اگر وہ اس چیز سے پرہیز کریں، اپنے آپ کو روک کر رکھیں ماڈیسٹی کے ساتھ، وہ ان کے لیے بہتر ہے۔ اینڈ اللہ از آل ہیئرر، اور اللہ تعالیٰ سب سننے والا اور سب جاننے والا ہے، آل نوور، ٹھیک ہے۔ اور اب جو ہے 4 آیات بچی ہیں، 61 62 63 64، اب اس کو میں جلدی کور کروں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخوانكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون۔ There is no blame on the blind nor on the lame، اور کوئی بھی ملامت نہیں ہے کسی اندھے پر یا کسی لنگڑے پر، nor on the sick، نہ کسی مریض پر، nor on yourself، نہ تم پر۔ if you eat in your houses، اگر تم اپنے گھروں میں کھانا کھاؤ، اور the houses of your father، یا اپنے باپ کے گھر پہ کھانا کھاؤ، باپ مطلب باپ ہو گیا، دادا ہو گیا، فادرز کہہ دیا کہ مطلب باپ، دادا، نانا، جو بھی والد کے اوپر والے رشتے ہیں،
اب یہ نہ ہو کہ اب آپ یہ سمجھیں کہ ایک دم کھا بھی نہیں سکتے ساتھ میں، اب ایک دم ایسی پرائیویسی کی اجازت لے کے جانا ہے، وہ ایگزیجریٹ نہیں کرنی ہے چیزیں. اب اس پہ کوئی گناہ نہیں کہ آپ کھا لیں. کوئی بندہ جو بیمار ہے، جو اندھا ہے، جو لنگڑا ہے، اس طرح کا کوئی بندہ ہے، کوئی مریض ہے، تو اب آپ ایک دم اتنا ایگزیجریٹ کر رہے ہیں. کئی لوگ نا ایگزیجریٹ، پردے میں بھی اب گلوز پہنے ہوئے ہیں. بھائی اللہ نے نہیں کہا آپ کو گلوز پہننے، یا اب آپ خود پہ اپنا، یا آپ خود سے اپنی کوئی چیز ایجاد کر رہی ہیں. اللہ نے آپ کو گلوز نہیں پہننے ہوا، اللہ نے نہیں کہا آپ گرمی میں موزے پہن کے چلیں کیونکہ وہ پیر کی انگلی بھی نہ دکھے. یہ ایگزیجریشن ہے. یہ وہ ایگزیجریشن ہے کہ جو صحابی تھے نہیں، جو روزہ رکھ رہے تھے سفر میں بھی، تو لوگوں نے وہ ایک پنڈال پکڑا ہوا تھا ان کے سروں پہ، تو رسول اللہ کہتے ہیں سفر میں روزے رکھنا کوئی ثواب کا کام تو نہیں ہے. تو اب یہ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس پہ کوئی تم پہ حرج نہیں ہے، تم کھانا کھاؤ اپنے باپوں کے یہاں. باپوں کے یہاں مطلب غلط نہ سمجھیں، اس کا مطلب ہے باپ، دادا، نانا، ان کے یہاں. اور دا ہاؤسز آف یور مدرس، یا تمہاری جو مائیں ہیں ان کے یہاں. سیم بات، نانی، دادی، ماں، یا پھر اگر کوئی دودھ والی ماں ہے جس کے ساتھ جس نے دودھ پلایا اس سے رشتہ ہے تو وہ. اور دا ہاؤسز آف یور بردرس، یا اپنے بھائیوں کے گھر پہ کھانا کھاؤ. اور دا ہاؤسز آف یور سسٹر، یا اپنے بہنوں کے گھر پہ کھاؤ. اور دا ہاؤسز آف یور پیٹرنل انکل، اپنے چاچا. اور دا ہاؤسز آف یور پیٹرنل آنٹ، یا اپنی پھپھو کے یہاں. اور دا ہاؤسز آف یور میٹرنل انکلس، اور یا اپنے ماموں کے یہاں. اور دا ہاؤسز آف یور میٹرنل آنٹ، یا پھر اپنے خالہ کے یہاں. اور فرام دا ہاؤسز ہوز کیز یو پوسیس، یا ان گھروں میں جن کی چابیاں تمہارے پاس ہیں. اور فرام دا ہاؤس آف اے فرینڈ، یا اپنے کسی دوست کے گھر پہ. دیر از نو بلیم آن یو ویدر یو ایٹ ٹوگیدر اور سیپریٹلی، اور تم پر کوئی ملامت نہیں ہے چاہے تم اکٹھا کھا لو چاہے تم علیحدہ کھا لو. ٹھیک ہے، زیادہ تر گیدرنگ کھانے کے لیے ہی ہوتی تھی پہلے، آج بھی کھانے پہ ہی آپ لوگوں کو بلا رہے ہوتے ہیں. تو کھانا کھانے پہ کوئی ملامت نہیں، کیونکہ اس میں اجازت ہوتی ہے نا. آپ نے مجھے کسی نے دعوت دی تو بھائی اس کو پتہ ہے نا کہ میں آنے والا ہوں، چاہے وہ جو مرضی ٹائم ہو، رات کا 3 بجے بھی ہو. اس نے مجھے بلایا، میرے پاس اجازت ہے. یہ نہ ہو کہ میں ایک دم سے پہنچ گیا، سرپرائز ہے، اب چلیں کچھ کرتے ہیں ساتھ میں. نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے. کھانا کھانا ساتھ میں، یہ اللہ پاک بتا رہے ہیں، اس میں کوئی ملامت نہیں ہے. بٹ وین یو انٹر ہاؤسز گریٹ ایچ ادرس، لیکن جب تم گھر میں داخل ہو ایک دوسرے کو سلام کرو. گریٹنگ فرام اللہ بلیسڈ اینڈ گڈ، اور جو وہ سلام جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھایا ہے جو کہ بہت ہی بابرکت ہے اور بہت ہی اچھا ہے. دس اللہ میکس کلیئر فار یو دا ورسز سو دیٹ یو مے انڈرسٹینڈ، اور اسی طرح اللہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بتاتا ہے تاکہ تم سمجھو. سبحان اللہ، اللہ نے کتنی پرفیکشن کے ساتھ چیزیں بتائیں. میں حیران ہوتا ہوں جب میں یہ چیزیں پڑھتا ہوں نا قرآن کی، میں کہتا ہوں سلامتی اور رسول اللہ پر. کتنی پرفیکشن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو چیزیں بتائیں، اور کتنی پرفیکشن کے ساتھ رسول اللہ نے اپنی زندگی پہ اس کو اپلائی کر کے دکھایا. خیر، یہ ساری آیتیں جو بھی چل رہی ہیں تو انڈین معاشرے میں، پاکستانی معاشرے میں، بھلی مسلم کیوں نہ ہو، ان کو تو خون کھول رہا ہوگا کہ کیسے ساس کہاں گئی، ساس کا ذکر کہاں ہے. بھائی ساس نہیں ہوتی اسلام میں، ساس نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، ایک لڑکی پہ اس کے ماں باپ کی خدمت، اس کے ماں باپ کی اطاعت واجب ہے. سسر اور ساس کی اطاعت نہیں واجب ہے. بولیں گے یار یہ تو بہت غلط بات ہے. ہاں تو پھر لڑکا بھی کرے اطاعت اپنے ساس سسر کی، وہ بھی جا کے اپنے سسر کا پیر دبائے. ایسا تو نہیں ہوتا. تو لڑکی کیوں کرے گی بھائی؟ لاجک ہونا چاہیے نا کوئی بات کا. ہمیں عادت ہے اپنی کسٹمز اور اپنے ریچولز کو پوجنے کی. میں اس کا پجاری نہیں ہوں بھائی، میں دین اسلام کا مبلغ ہوں، تو میں تو اسلام کی باتیں کروں گا. ٹھیک ہے، چاہے کسی کو برا بھی لگے. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه ان الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. The believers are only those who believe in Allah and His Messenger. اور مومنین تو وہی ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں. And when they are with Him فار اے میٹر آف کلیکٹیو ایکشن، اور وہ جب رسول اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں کسی ایسے میٹر کے لیے جو کلیکٹیو ایکشن ہے، جو گروپ میں کام کرنا ہے، پرسنل میٹر نہیں ہے، ایک جماعت کا میٹر ہے. اس میٹر میں جب وہ رسول اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں، ڈو ناٹ ڈپارٹ انٹل دے ہیو آسکڈ ہز پرمیشن، اور وہ تب تک وہاں سے نہیں جاتے جب تک کہ وہ رسول اللہ سے اجازت نہ لے جانے کی. آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی ہے، لوگ کیا کرتے تھے. Those are the ones who believe in Allah. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. And His Messenger. یہ لوگ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں. So when they ask your permission regarding something of their affair، تو جب یہ لوگ نبی آپ سے اجازت مانگے اپنے کسی کام کے لیے، then give permission to whom you will among them.
اینڈ آسک فار دیم Allah's forgiveness، تو ان میں سے اجازت دے دیا کیجیے جس کو آپ چاہیں، اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگا کیجیے. Indeed Allah is oft forgiving most merciful، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے اور بہت زیادہ رحم والا ہے. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Do not make the calling of messenger among yourselves as the call of one of you to another. اور رسول اللہ کو بلانا، رسول اللہ کا بلانا اور رسول اللہ سے مخاطب ہونا دونوں اس میں امپلائڈ ہے. ایک کہ رسول اللہ کو آپ بلا رہے ہیں تو یا محمد نہیں، آپ نارملی نہیں جس طرح ہم ایک دوسرے سے نام لے کے پکارتے ہیں اس طرح نہیں آپ پکاریں گے. یا اگر آپ رسول اللہ اگر آپ کو بلا رہے ہیں، رسول اللہ نے آپ کو دعوت پہ بلایا اور کسی اور انسان نے دعوت پہ بلایا، تو یہ چیز سیم نہیں ہے. تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کا بلانا اس کو تم اس طرح مت سمجھ لو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو. دونوں مراد ہے، یا دعوت دی جا رہی ہو نبی کی طرف سے اور ایک کسی بھی رینڈم بندے کی طرف سے، وہ برابر نہیں ہے. اور یا آپ مخاطب ہو رہے ہو، رسول اللہ سے بات کرنی ہو، ان کو جب آپ نے بلانا ہے تو وہ احترام عزت رہنی چاہیے. وہ اس طرح نہیں ہوا جس طرح باقی کو بلاتے ہوں فلاں ابن فلاں، نہیں، یہ ہے محمد الرسول اللہ. Verily Allah knows those of you who slip away under shelter of some excuse، اور بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان لوگوں کو جو گھسک لیتے ہیں وہاں سے کسی ایکسکیوز دے کے. وہی ہے، مجلس ہو رہی ہے، گھسک لیے کوئی ایکسکیوز دے کے، اللہ ان کو جانتا ہے. So let those be aware who oppose his order، اور ان لوگ خبردار ہو جائیں جو رسول اللہ کا اور اللہ کا آرڈر اپوز کرتے ہیں. lest befalls them a trial، ایسا نہ ہو کہ ان پر ایک بہت بڑا امتحان آ جائے، اور befalls them a painful punishment، یا ان پر کوئی شدید عذاب آ جائے. اللہ اپنے چیز میں بہت سخت ہیں. کتنی اللہ تعالیٰ نے باریکی رکھی ہے کہ نبی کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے، نبی کے ساتھ نبی کی بات سے ایک حدیث ایک آیت آتی ہے نا قرآن میں کہ نبی سے اونچی اپنی آواز نہیں کرنی ہے، ایسا نہ ہو اعمال برباد کر دیے جائیں. نبی سے یہاں پہ نبی سے مخاطب ایسے نہیں ہونا جیسے آپس میں مخاطب ہوتے ہو. نبی کی کال کو یعنی نبی کی انویٹیشن کو اس طرح نہیں سمجھنا جس طرح آپس کی انویٹیشن کو سمجھتے ہو. اتنی ریگارڈ رسول اللہ سے پہلی ڈگری آف کمیونیکیشن پہ، جہاں پہ صرف مخاطب ہو رہے ہیں، جہاں پہ کوئی چیز نہیں آ رہی ہے. اب آپ سوچیں جہاں پہ نبی علیہ السلام نے اپنی بات دی ہو، جہاں پہ نبی علیہ السلام نے اپنا فتویٰ دیا ہو، جہاں پہ نبی علیہ السلام نے اپنا حکم دیا ہو، اس پہ جو انسان اپنا دماغ لڑاتا ہے، اس پہ جو کہتا ہے نہیں مجھے لگتا ہے رسول الدین بعد میں ختم ہو گیا تھا، اس کی اب حال سے نہیں. رسول اللہ کی حدیث تو ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن کاندیلوی صاحب یہ فرماتے ہیں، کاندیلوی صاحب کی ایسی کی تیسی، مجھے نہیں پتا کوئی کاندیلوی صاحب ہیں کہ نہیں، بس میرے دماغ میں نام آ گیا، لیکن کاندیلوی صاحب ہیں بھی تو بھی ان کی کیا اوقات. میں نے نبی کی بات کر دی ہے. امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کا قول ہے کہ ہمارا کوئی بھی فتویٰ، ہماری کوئی بھی بات اگر رسول اللہ کی کسی حدیث سے ٹکرا جائے، کیونکہ وہ مانتے تھے کہ وہ سپرمین نہیں ہے، ان کو پتہ تھا کئی ساری حدیثیں ایسی جو ہم تک نہیں پہنچی ہیں، اور اگر ایسی نبی سے کوئی بات مل جائے اور میری کوئی بات نبی کے بات سامنے آ جائے، چاروں امام کا فتویٰ ہے، ان کے اقوال ہیں، تو ہمارے فتوے کو دیوار پہ مارنا ہے، بات نبی علیہ السلام کی لینی ہے. لیکن ان کے جاہل اندھے مقلد فالوورز کیا کرتے ہیں، نہیں وہ کہہ دیا ہے جی، امام ابو حنیفہ نے کہہ دیا ہے. امام ابو حنیفہ نے کہیں نہیں کہا ہے، لیکن اس جاہل کو کون بتائے. اب آخری آیت، الا ان للہ ما فی السماوات والارض قد يعلم ما انتم علیہ ویوم یرجعون الیہ فینبئهم بما عملوا واللہ بکل شیء علیم. No doubt indeed to Allah belongs whatever is in the heavens and the earth، اور کوئی شک نہیں ہے کہ سب کچھ اللہ کا ہے جو کچھ بھی زمین میں ہے اور آسمان میں. Verily he knows your condition، اور وہ تمہارے حال سے باخبر ہے، وہ جانتا ہے تمہارے حال کو. And the day when they will be returned to him، اور جس دن یہ لوگ پلٹائے جائیں گے اللہ کی طرف، he will inform them of what they did، تو اللہ تعالیٰ انہیں بتا دے گا جو کچھ بھی یہ کیا کرتے ہیں. And Allah is all knower of everything، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس کے ساتھ ہم نے آج قرآن کا چیپٹر 24 سورہ النور ختم کیا، اور اب اگلی کلاس میں ہم انشاءاللہ چیپٹر نمبر 25 آف قرآن سورہ الفرقان ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے، تب تک کے لیے اپنا دھیان رکھیں. آپ لوگ رسول اللہ پر سلام بھیجا کریں، توحید کو مضبوطی سے پکڑیں، اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا کریں، برے کاموں سے بچیں، موسیقی سے بچیں، زنا سے بچیں، شراب
پینے سے بچیں، ٹھیک ہے، اور فیمنسٹ عورتوں سے بچیں. اللہ تعالیٰ فیمنسٹ عورتوں کے فتنے سے ہمارے نوجوان مسلمان مردوں کو محفوظ رکھے. میں تنزیہ نہیں کہہ رہا ہوں، آج فیمنزم بہت بڑا فتنہ بن گیا ہے. وہ جو کور ہے فیمنزم کی، اور مرد عورت کا رائٹ ایکول ہے، وہ تو اسلام سپورٹ کرتا ہے، لیکن میں ٹانگیں کھول دوں گی تو میں فری ہو گئی، میں شوہر کو گالی دے دوں گی تو میں کول بن گئی. جی بڑے حرام کام ہے یہ، میں تو نہیں کروں گا بھائی، بھلے میں نہ دیکھے میرے کو عورتیں، مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن اس طرح کا فیمنزم میں نہیں سپورٹ کرتا. خدا حافظ، دھیان رکھیے گا اپنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.